اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 214 نمبر تک پہنچ گئی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت سے ہی 12 ماہ بنائے۔ حمد اللہ کے لیے جس نے وقت کا صحیح استعمال بتایا، اوقات نماز بتائے اور حضور کے صدقے سے نماز تہجد کا وقت عطا فرمایا۔ سید الایام جمعہ عطا فرمایا، سید الشہور رمضان عطا فرمایا اور راتوں میں لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ وقت کا خالق وہی ہے کیونکہ چاند اور سورج کا خالق وہی ہے۔ وقت میں برکت وہی ڈالتا ہے۔ سب سے اچھا وقت وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت بتانے اور سمجھانے کے لیے صحابہ کو نماز کے اوقات بتاتے، نماز پڑھاتے، روزے کا آغاز اور افطار بتاتے، جن کے اوپر والعصر لعمرک ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا جیسے جملے جو ہیں وہ ہیں۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جن کی وجہ سے قوموں پہ اچھا وقت آیا، جنہوں نے سال کو صحیح بنایا، جنہوں نے اوقات میں چھپے ہوئے اسرار بتائے اور کرنے کے اعمال بتائے، اور حضور کی وجہ سے ہماری کچھ اوقات بنی۔ صلاۃ و سلام حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ حضور کا ہر پیارا ہماری آنکھوں کا تارا۔ کامیاب وہی مسلمان ہے جس نے اپنے لمحوں کو بچا لیا اور صحیح استعمال کیا۔ حضرت رحمت من ربی، ہماری گفتگو قمری سال کے 9ویں ماہ سید الشہور شہر رمضان تک پہنچ گئی۔ ہم نے اللہ کے فضل سے 207 پہ سفر المظفر کو اور 208 پہ شہر ربیع الاول کو اور 209 پہ شہر ربیع الاخر کو، 210 پہ جمادی الاولیٰ کو، 211 پہ جمادی الاخرہ کو، 212 پہ ماہ رجب کو اور 213 پہ ماہ شعبان کو موضوع بنا ہے۔ آج 12 فروری 2026 بمطابق 24 شعبان 1447 ہجری ہم نے 214 نمبر شہر رمضان کو موضوع بنا۔ موضوع جو ہمارا ہے شہر رمضان، اس کی آج جزئیات کچھ جو ہیں وہ یہ ہوں گی۔ شہر رمضان کا معنی اور اس کے دوسرے نام۔ شہر کا معنی کیا ہے اور استعمال کیا ہے؟ کیا رمضان سے پہلے شہرو کہنا ضروری ہے؟ شہر رمضان کا نام کب رکھا گیا؟ روزے کیوں رکھتے ہیں اور ماہ رمضان میں ہی روزے کیوں رکھتے ہیں؟ چاند کے ماہ کے حساب سے روزے رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ ماہ رمضان کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ چاند دیکھ کر یا حساب لگا کر؟ شہر رمضان میں عظیم عبادت لیلۃ القدر، اعتکاف، سحری، افطاری، تراویح، تلاوت قرآن، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں کتنے آرامید آئے۔ یہ آرامید رمضان کی جمع بھی ہے، رمضانات بھی کہتے ہیں، ارمداؤ بھی کہتے ہیں۔ چلیے پھر شہر رمضان کی وجہ تسمیہ اور اس ماہ کے دوسرے نام ریڈی ہیں؟ چلیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ جو شہر ہے نا، شہر عربی زبان میں ماہ کو، منتھ کو شہر کہتے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ تو انما سمی شہر، نام رکھا گیا ماہ کا شہر، لشہرتہ، اس کی شہرت کی وجہ سے۔ وذالک ان الناس یشہرون دخولہ وخروجہ، مہینہ لوگوں کی زبانوں پہ رہتا ہے۔ آج مہینے کی کیا تاریخ ہے؟ اس ماہ کی فلاں تاریخ کو یہ ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ مہینہ شروع ہو گیا جی، مہینہ ختم ہو گیا، تو یہ گفتگو کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے۔ اس شہرت کی بنا پر مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں۔ شہر کی شہرت کا اندازہ لگانا ہو تو محرم الحرام اور سفر کی تاریخ کا تذکرہ اہل تشیع میں دیکھیے، ان کے ذاکرین سے پوچھیے، ربیع الاول کی تواریخ کا عشاق سے پوچھیے، اور ماہ رمضان کا تو کچھ نہ پوچھیے۔ گورنمنٹ بھی اس ماہ کے چاند کو دیکھنے میں مصروف رہتی ہے،
رویت ہلال کمیٹی بھی صرف رمضان میں ہی پبلک کو دکھتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ حساب ہے۔ کچھ بنا دیکھے رمضان کا اعلان کر دیتے ہیں اور کچھ دیکھا دیکھی اعلان کر دیتے ہیں۔ ہر ملک میں شہر رمضان کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کی پہلی ہے، چاند سعودی عرب میں نظر آ گیا اور کہنے والا وہ بندہ خود امریکہ میں رہ رہا ہے۔ جو ماہ رمضان کا بنا دیکھے اعلان کرتے ہیں، اور کچھ کو امریکہ میں 1 ماہ قبل ہی شہر رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، اور جو حدیث پہ عمل کرتے ہیں وہ امریکہ کی ہر سٹیٹ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہی کوئی گواہی ملی، وہی کوئی گواہی ملی۔ 24 سال سے میں امریکہ میں ہوں، یہی سوچ رہا ہوں جو ماہ رمضان کا بنا دیکھے اعلان کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں، یا جو چاند کی رؤیت پر اعلان کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں؟ معلوم ہوا عربی میں مہینہ کو شہر کہنے کی وجہ اس کی شہرت ہے۔ یہ معاملہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ عربی میں ماہ کی گنتی کا تعلق جو ہے وہ چاند سے ہے، باقی قوموں کا بھی چاند کے ساتھ ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں اور فارسی میں مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ ماہ، اور ماہ جو ہے یہ چاند کا نام ہے، ماہ پارا۔ انگلش میں منتھ، مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ منتھ۔ تو اب منتھ اور مون روٹ ایک ہی ہے، تو یہ منتھ بتا رہا ہے انگلش کا کہ ان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ تھا۔ تو ماہ، مہینہ، منتھ یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق چاند ہی سے تھا۔ یہ مہینے کا آغاز کرتے تھے اور حساب لگاتے تھے، کیونکہ چاند سے حساب لگانا ہر پڑھے بے پڑھے امیر و غریب کے لیے آسان ہوتا ہے، اس لیے چاند کے ساتھ بہتر۔ اب یہاں میں ایک بات آپ کو اور بتاتا جاؤں، یہ گفتگو جب آپ کریں گے تو لطف آئے گا نا۔ شہر جو ہے یعنی مہینہ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مہینہ طبعی ہوتا ہے اور ایک مہینہ اصطلاحی ہوتا ہے۔ طبعی مہینہ وہ ہوتا ہے جو چاند کی گردش سے جڑا ہوتا ہے، آج چاند کی پہلی، آج چاند کی 14، آج چاند کی 15، آج چاند کی ہے، ٹھیک ہے، یہ طبعی ہے۔ اب لوگ سولر کی طرف چلے گئے، پھر بھی قدیم و جدید اور قریباً ہر بڑی قوم میں کئی رسمیں آج بھی چاند کی تاریخ سے وابستہ ہیں۔ اصطلاحی مہینہ وہ ہوتا ہے جس کی گنتی آپ سورج کے طلوع اور غروب سے جوڑتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ والے۔ تو اردو میں مہینے کو شہر نہیں کہتے، اردو میں شہر سٹی کو کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہے، شہرت، کیونکہ جو شہر ہوتا ہے وہ ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مشہور ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عربی زبان میں شہرت کی بنا پر مہینہ کو شہر کہتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 12 بار آیا مختلف اعراب کے ساتھ۔ تو اللہ نے سال کے 12 ماہ بنائے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 ماہ بنائے، اور کیا خوبصورت اشارہ ہے کہ لفظ شہر جو ہے یہ بھی 12 بار ہی آیا ہے قرآن مجید، واحد کا صیغہ، میں تثنیہ اور جمع کی بات نہیں کر رہا، واحد شہر مہینہ 12 بار ہی آیا۔ رمضان، شہر کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ رمضان ہم نارملی رمضان بول دیتے ہیں، وہ چلتا ہے عرف میں جو ہے، لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ ذرا یہ بھی ذہن میں رکھا کہ اصل پروننسیشن کیا ہے۔ رمضان قمری سال کے 9ویں مہینے کا نام رمضان ہے، اور یہ 12 ماہ میں سے واحد مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ماہ کا نام رمضان اللہ نے رکھا ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ حیرانی یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس ماہ کا نام جو ہے وہ کلاب بن مرہ کے دور میں یعنی 412 عیسوی میں رکھا گیا۔ اگرچہ قرآن مجید کا نزول بعد میں شروع ہوا، مگر لوح محفوظ پہ تو تھا، پھر لوح محفوظ سے یہ آسمان دنیا پہ آیا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ تو جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے، یہ مہینہ یعنی 9واں مہینہ آیا تو شدید گرمی تھی، ایسا سورج گرم ہوا کہ اس کی تپش نے پتھروں اور ریت کے ذروں کو خوب گرم کر دیا، تو نام رکھ دیا رمضان۔ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ اس متبرک ماہ کا نام جو اللہ کی کتاب میں تھا وہی لوگوں کے خیالوں سے زبان تک آ گیا، کیونکہ یہ سید الشہور ہے۔ اب رمضان کا معنی آپ کو جاننا ہے تو یہ میں طلبہ آپ کو بتا دوں کہ جس کا معنی جاننا ہو آپ نے اس کے روٹ پہ جائیں۔ تو اگر رمضان الرمادو سے بنا ہو تو رمضان کا معنی ہوگا سورج کی گرمی سے پتھر کا گرم ہونا۔ ویسے اس بارش کو بھی کہتے ہیں کہ جو خریف سے تھوڑا پہلے ہوتی ہے،
اس کے علاوہ اور بھی ایٹمالوجیز ہیں کہ اس کو ماہ رمضان کیوں کہتے ہیں، آپ جب کتابیں پڑھیں گے، لیکن وہ سب خیالی ہیں۔ کہنے لگے کہ اس کا نام رمضان رکھا گیا چونکہ روزہ رکھنے والے کا پیٹ بھوک پیاس کی شدت سے گرم ہوتا ہے، تو نام رکھ دیا گیا رمضان۔ ایٹمالوجی۔ دوسری وجہ، چونکہ ماہ رمضان سے علماء کی مواعظ اور نصائح سننے سے دل کو حرارت ملتی ہے، اس لیے اس ماہ کو رمضان کہتے ہیں۔ تو 624 کے بعد رکھا جاتا تو پھر ہم یہ تو جہاد مانتے، جبکہ یہ نام 412 عیسوی میں رکھا گیا۔ تو اس ماہ کا نام رمضان تو روزے فرض ہونے سے 212 سال پہلے رکھا جا چکا تھا۔ تو رمضان کے معنی میں سورج کی اس شدید گرمی کا پایا جانا ہے جو پتھروں کو بھی تپا دے، گرم کر دے۔ رمضان کی جمع آتی ہے رمضانات، ارمداؤ، ارمدتن، ارامیدن۔ یہ جمع کی ضرورت پڑے گی مقررین کو، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ 10 رمضان آئے، نہیں آپ اب نہیں بولو گے 10 رمضان آئے 5، ٹھیک ہے، آپ بولو گے 10 جو ہیں وہ ارمداؤ ہیں، ٹھیک ہے، 9 ارمدتن ہیں، 9 رمضانات۔ تھوڑا سا فرق تو ہونا چاہیے نا۔ تو شہر کا معنی معلوم ہو گیا آپ کو، ماہ، مہینہ، منتھ، اور رمضان وہ ماہ جس میں سورج کی شدید گرمی نے پتھر گرما دیے، تو رکھ دیا الرمضان۔ اب سوال یہ ہے کہ شہر رو رمضان کہیں گے یا صرف رمضان کہیں گے؟ اور یہ چھوٹا سوال نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نبی صاحب یہ آپ نے، امام بخاری نے بھی ٹائٹل باندھا ہے۔ مشہور نحوی ادیب عبد القادر بن عمر البغدادی 3 زبانوں کے ماہر ہیں، عربی، ترکی، فارسی۔ 1030 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور یہ کون سی جاری ہے؟ 1447۔ ان کی مشہور کتاب ہے خزانۃ الادب الف کے ساتھ، واللب لباب لسان العرب عین کے ساتھ۔ 13 جلدوں کی کتاب ہے، مگر مکتبہ الخانجی نے کیا کیا کہ 4856 صفحات کی ایک ہی بنا دی۔ یہ لکھتے ہیں کہ شہر یعنی ماہ ان مہینوں سے پہلے لکھنا ہوگا جن کے نام میں پہلا حرف را آتا ہے، اس سے پہلے آپ کو لکھنا ہوگا اور بولنا بھی ہوگا۔ کون سے؟ شہر ربیع الاول، شہر ربیع الاخر، شہر رجب، شہر رمضان، جن سے پہلے را آتی ہے۔ کتاب کا نام ہے الازمنۃ والامکنۃ۔ اس کے مؤلف ہیں ابو علی احمد المرزوقی الاصفہانی، انہوں نے 210 صفحے پہ تحریر کیا۔ احمد بن یحییٰ نے کہا انما خصت العرب شہر ربیع و شہر رمضان بذکر شہر معہما من دون غیرہما۔ طلبہ کوئی بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ عرب والے ربیع اور رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے نام سے پہلے شہرو یعنی ماہ نہیں لگاتے۔ ھذا شہر رمضان یا ھذا رمضان۔ آپ جب کتب کا مطالعہ کریں گے تو یہ بھی پڑھنے کو ملے گا رمضان اللہ کے ناموں میں سے ہے، اس لیے ماہ رمضان کہا کرو۔ صرف یہ نہ بولو کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، یہ تفسیر کی کتب میں بھی ملتا ہے، کیونکہ یہ کافی کتب میں ہے۔ تو میں بیان کر رہا ہوں، ذرا سن لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ بنتا ہے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہ کہو رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ کہو ماہ رمضان آیا یعنی شہر رمضان، شہر رمضان آیا، کیونکہ فإنہ اسم من اسماء اللہ۔ تو دالمی نے الفردوس میں لکھا ہے، یہ بیان کیا ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کیا ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے، وہ جو موضوعات حدیث کی جو کتاب ہے۔ تو سند اور متن دونوں پہ گفتگو ہے۔ ہم اکثر متن پڑھ جاتے ہیں، اگلے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، کسی کی غلطی نہیں نکالنی، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھا کرو۔ میں خود بول جاتا ہوں، جو نارملی چلتے ہیں وہ بھی میں متن کہتا ہوں، لیکن اصل میں سند اور متن، ٹھیک ہے، دونوں پہ گفتگو۔ کہتے ہیں کہ سند ضعیف ہے یعنی راوی ضعیف ہے اور متن میں بھی مسئلہ ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ سند اور معنی دونوں ہی ضعیف۔ اچھا، سوال یہ اتنا اہم ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں باب باندھا کہ حال یقال رمضان او شہر رمضان ومن رعا کلہ واسعا، باب نمبر 5 ہے، کتاب الصیام میں باب باندھی ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے طلبہ، میں کوئی ایسی بات نہیں چھیڑ دیتا کہ یعنی شہر رمضان کہیں یا صرف رمضان کہیں، پورا باب باندھ دیا۔ اور نیچے امام بخاری رحمہ اللہ جو فرمان حضور کا لائے ہیں اس میں شہر ہے ہی نہیں ہے۔ اب فرمان سنیے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت، لو رمضان تنہا آ گیا ہے، 7 شہر ہے ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان بولا بغیر شہر لگائے، بہت ساری حدیث میں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو بغیر شہر لگائے تلفظ فرمایا۔
بڑی معتبر کتب کے اندر الرمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن اللہ کے ناموں میں ملا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں روایت نہیں ملتی۔ اللہ کا نام تبھی ہوگا نا جب دلیل صحیح کے ساتھ ہو۔ یوں میں مختصر کرتا ہوں، آپ شہر رمضان لکھا پڑھا بولا کرو، میں مختصر کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ہی بیان کیا ہے کہ شہر رمضان الذی، اس لیے آپ ہی جب بولو تو شہر بولو، یہ اس زاویے سے آ کر ٹھیک رہے گا۔ ویسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین ہیں کہ آپ نے رمضان بولا تو شہروں نہیں لگایا۔ اب چلیے کچھ تو آپ کو بھی یاد ہوگی، من ساما رامادانا، من کاما رامادانا، بھائی کہاں لکھا ہوا ہے شہر؟ یہاں سرکار کی فرامین ہی ہے، ما یکونو فی رمضانا۔ تو لیکن مجھے جملہ ایک مل گیا، کہتے ہیں کہ شہر رمضان افصح من ترک الشہر۔ تو عرب والے یہ کہتے ہیں، جو بولنے والے کہتے ہیں کہ شہر رمضان کہنا زیادہ فصیح ہے بنسبت رمضان کہنے۔ بات کچھ طلبہ واضح ہوگی، شہر اور رمضان، تو ہاذا شہر رمضان یا ہاذا رمضان آپ کی مرضی ہے، سرکار سے ثابت۔ اب آ جائیے، ماہ رمضان کے کچھ اور نام بھی ہیں جو پہلے بولے جاتے تھے یا شاید بعد میں بولنے لگے۔ ایک نام ناطقن ہے ماہ رمضان کا، وَمِنَ الْعَرَبِ مَن يُسَمَّى رَمَضَانَ ناطقن، یہ تے کے ساتھ تاج جیسے کہتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الشماریخ فی علم التاریخ، اس سے آپ کو نام کم ہی سنے ہوں گے۔ تو الشماریخ فی علم التاریخ، یہ آپ علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ کی اسکرین پہ دیکھیں۔ عرب والے ماہ رمضان کو ناطق بھی پکارتے تھے، اس کی جمع نواطق۔ عباسی شاعر ہے ایک، المفضل ابن محمد الدبی، 100 ہجری میں یہ کوفہ میں پیدا ہوا۔ 10 خلفاء کا دور دیکھا اس شاعر نے، بڑے بڑے ادیب اور محدث اس شاعر کے شاگرد ہیں۔ ان کی شاعری کا مجموعہ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو المفضلیات، 130 قصیدے ہیں اس میں۔ تو انہوں نے مارکات و حامیت الوتیس، ایک پروننسیشن حامیت الوتیس یہ بھی ہے۔ تو یہ جو مارکا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ماہ رمضان میں ہوا تھا۔ تو وہ شاعر کیا کہتے ہیں؟ وفی ناطقن اجلت لدا حومت الوغا وولت علی الادبار فرسان خصعما، یہ رمضان میں گمسان کی لڑائی کے وقت خصعم قبیلہ کے گھوڑے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو کیا انہوں نے بولا وفی ناطقن، تو یہ ناطق کیا ہے؟ ماہ رمضان۔ تو قبل از اسلام، یعنی جب سرکار کے اعلان کرنے سے پہلے، ماہ رمضان کو ناطق کہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس ماہ وہ غارت اور تجارت کی وجہ سے مال بڑا کماتے تھے، لِأَنَّهُ كَانَ مُكْسِرًا لَهُمِ الْأَمْوَالَ، کیونکہ یہ ماہ ان کو بہت مال دیتا تھا تو وہ اسے ناطق بولتے۔ تو ماہ رمضان میں انہیں دولت ملتی تھی، وہ ناطق کہتے تھے، اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہمیں حاصل ہوتی۔ نافق، ماہ رمضان کا ایک نام نافق بھی ہے، وہ نفقہ جو ہوتا ہے نا، وہ منافق وہ والا نافق۔ قبیلہ عاد ماہ رمضان کو نافق کہتے تھے۔ الآثار الباقیہ من القرون الخالیہ، محمد بن احمد البیرونی کی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ سٹڈی کریں گے نا تو کچھ ایسے ہی نام بنا دیتے، تو میں کتاب بھی ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ حوالہ دے سکو۔ ماہ رمضان المبارک کو دیمر بھی کہتے ہیں۔ قوم سمود کے نزدیک ماہ رمضان کا نام دیمر تھا، وہ اپنے سال کا پہلا مہینہ دیمر یعنی ماہ رمضان کو قرار دیتے تھے، تو ماہ رمضان کو دیمر کہتے تھے اور دیمر ان کا پہلا مہینہ ہوتا تھا سال۔ ناطل چھوٹے جام کو کہتے ہیں، وہ مقدار جو جام میں یا پیالے میں بچ جاتی ہے۔ ناطل پانی کے گھونٹ اور نبیذ کے گھونٹ کو بھی کہتے ہیں۔ ناطل کی جمع نواتل آتی ہے، تاتل۔ تو ماہ رمضان کو تاتل بھی کہتے تھے۔ اس کا معنی وہ شخص جو چشمے یا کنویں سے جھک کے پانی بھرتا ہے، اطالا یا تلو اطلن۔ ماہ رمضان کا نام حنتم بھی تھا، قبل از اسلام ماہ رمضان کو حنتم بھی کہتے تھے۔ الآثار الباقیہ من القرون الخالیہ 72 کے اوپر۔ اب حنتم کا معنی کیا ہے؟ تو مسلم شریف سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، کتاب الاشربہ سے۔ فائدہ کیا ہوگا؟
حدیث بھی سن لیں گے، حنتم کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا، ڈبل برکت ہو جائے گی۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد القیس کے وفد سے کہا کہ انہاکم عن الدباء والحنتم والنکیر والمقیر، برکت علی حدیث سنی، میں تم کو منع کرتا ہوں 4 برتنوں کے استعمال سے۔ الدباء، تو دبا کسے کہتے ہیں؟ کدو، اس کو کھوکھلا کر کے تو اس کو جگ بنا لیتے تھے شراب پینے کے لیے، تو دبا ہے وہ۔ حنتم، چھوٹا سبز رنگ کا مٹی کا گھڑا، الجرو، حنتم، سمجھ آ گئی حنتم کی۔ نکیر، درخت کی جڑ کھوکھلی کر کے اس میں شراب رکھتے تھے، اسے نکیر کہتے تھے۔ کوئی درخت ملا نا تو وہ اچھی طرح بنا ہوئے گڑ گڑ کے یوں تو اس کے اندر شراب رکھتے، اسے نکیر کہتے تھے۔ مقیر، ورنسٹ جار کو بولتے، یہ بھی مٹکے کی شکل۔ تو ناتل، تاتل، حنتم، ان کے معنی میں ناتل، تاتل، حنتم، ان کے معنی میں پانی، جام، شراب اور ان کے برتنوں کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب خوب شراب پیتے تھے، شعبان میں خوب مال کمایا، آگے رمضان پی پی کے اڑایا۔ یہی وجہ کہ ہر قبیلے نے اس ماہ کو وہی نام دیے جو میخانہ، جام، شراب کے گرد گھومتے۔ یا اللہ تیرا شکر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ماہ رمضان میں قیام دیا، سیام دیا۔ اب آ جاؤ جو بعد میں نام رکھے جا رہے، شہر القرآن۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ماہ رمضان میں زیادہ تر پینے پلانے کا کام چلتا تھا۔ حضور کے صدقے سے جب ہمیں اس ماہ روزے ملے تو جو عنایات ہوئیں ان کو لے کر اس ماہ کے پھر نام رکھے گئے۔ تو جتنے نام اتنی فضیلت اور اہمیت۔ یہ علامہ صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب، جتنے نام بڑھتے جائیں گے فضیلت اہمیت بڑھتی جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ بھی کہتے ہیں کیونکہ پہلی وحی جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی میں، اور آسمان دنیا پہ جو قرآن مجید آیا ہے وہ بھی ماہ رمضان میں آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہوا نا پھر شہر القرآن ہو گیا نا۔ جبریل علیہ السلام ماہ رمضان میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور فرماتے تھے، ہوا نا شہر القرآن۔ اور پھر سرکار کا فرمان ہے مشکات المصابیح کتاب الصوم میں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن کو اور ماہ رمضان کو اکٹھا بیان کر دیا۔ تو قرآن مجید کا اور ماہ رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ اور اللہ کا یہ فرمان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ماہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ان اشاروں کی وجہ سے ماہ رمضان شہر القرآن کہلوایا۔ شہر الصیام، چونکہ اللہ نے حکم فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو شہر الصیام اس کا نام رکھ گیا، روزوں کا مہینہ۔ ماہ رمضان کے روزے عاقل بالغ مسلمان تندرست مقیم پہ فرض، تو اس لیے اسے روزوں کا مہینہ بھی پکارتے۔ شہر مبارکن، اس کا نام شہر مبارکن بھی ہے، یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ماہ رمضان کے لیے۔ نسائی شریف کتاب الصیام، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ شہر مبارک کہا سرکار نے؟ شہر عظیم، شہر الصبر، شہر المواسات، یہ نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ماہ رمضان کے لیے ادا ہوئے۔ ربیع الفقراء، یہ بھی ماہ رمضان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب ماہ رمضان زندگیوں میں آ گیا، سرکار کی عنایات ہوئیں، وقت کو گزارنے کے صحیح اعمال بتائے، تو اب اس کے نام یوں آ رہے ہیں۔ ربیع الفقراء، ماہ رمضان کی وجہ سے دسترخوان سجتے ہیں، دیکھ لیا آپ نے، آپ سعودی عرب چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، کیسے دسترخوان سجتے، رزق عام ہوتا ہے۔ غربا بھی آسانی سے وہ نعمتیں روزانہ کھا لیتے ہیں جو وہ روزمرہ میں نہیں کھا سکتے، اور پھر فطرانہ بھی لازم ہوا، اور پھر زکوٰۃ کا شوق لوگوں میں ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں دینا ہے، زیادہ ثواب ہو۔ تو یہ فقراء کی بہار ہے، ربیع الفقراء، ماہ رمضان فقراء کی بہار ہے۔ ہمارے قمری کیلنڈر کا 9واں مہینہ رمضان ہے، تو عیسوی کیلنڈر کا 9واں مہینہ سپٹمبر ہے۔ اردو میں ہم ستمبر بول دیتے ہیں، لیکن یہ SEPT ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ یہ اڈاپٹ کیا ہے۔
لیکن آپ یاد رکھیں گے یہ سپٹمبر ہے، SEPT. تو یہ کیا ہے؟ سپٹم، یہ لاطینی سپٹم سے بنا ہے یہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے 7. سپٹم 2178 سال پہلے جب رومن سینٹ نے کیلنڈر میں جنوری اور فیبروری کا اضافہ کیا تو یہ 9ویں نمبر پہ آ گیا. اب پتہ نہیں ٹونے تھے، سوئے ہوئے تھے، چینج نہیں کیا. تو جب گنتے ہیں تو یہ 9ویں نمبر پر ہے، اور جب اس کا معنی دیکھتے ہیں تو وہ 7 بنتا ہے. تو پہلے یہ 7ویں نمبر پر ہی تھا. تو کچھ آپ کو سمجھ آ گئی. تو ماہ رمضان ہمارا 9واں ہے، ان کا بھی 9واں ہے سپٹمبر، لیکن اس کا مطلب 7 ہے. اور ہمارا 9واں ہے اور اس کا مطلب اتنی شدید گرمی کہ جو گرما دیتی ہے پتھر کو، ریت کے ذروں کو. یہاں تک میں نے آپ کو ماہ رمضان کے نام بتا دیے. اب آ جائیے مقرر، اب آ جائیں، اٹھ جائیں اور دماغ میں بٹھاتے جائیں. ماہ رمضان میں ہی روزے کیوں فرض ہوئے؟ باقی مہینے بھی تو اللہ کے ہی ہیں. ہجرت ہوئی ماہ سفر میں، اس کے 18 ماہ بعد شعبان 2 ہجری میں حکم آ گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہادی ہے لوگوں کے لیے، جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. فرقان نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے چاہیے کہ اس ماہ کے روزے رکھے. تو رمضان المبارک میں کیوں یہ حکم ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھو؟ یہ میں نے آپ کو ابھی حکم سنایا، ابھی ریزن نہیں بتا رہا. تو اس کے کئی جوابات ہیں، چند آپ کی نظر کرتا ہوں. یہ میں آپ کو شوق دلانے کے لیے کر رہا ہوں، اور ہر ایک کا حصہ میں نے آپ کو بتانا، ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے. آپ تحقیق کریں گے اور ملیں گے. لیکن جب یہ سوال بنا کر آپ جمعہ کی تقریر کریں گے تو لطف آئے، چاہے بات پرانی بھی ہو. تو ماہ رمضان المبارک میں ہی روزے کیوں فرض ہوئے؟ ہم اسی مہینے میں کیوں رکھو؟ اور باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن آپ وجہ سنتے جائیے اور گنتے جائیے، جتنی یاد رہ جائیں کافی. پہلی وجہ تو یہ ہے، یہ ہمارے ہر مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ. اللہ نے حکم دیا. ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارے پاس ماہ رمضان آ رہا ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. تو ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے کیا دیا، یہ ہماری سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. باقی ہم ویسے بولتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول. اب دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ماہ رمضان میں روزے اس لیے رکھے گئے، فرض کیے گئے کہ تمام آسمانی کتب اور پیمفلٹس، صحیفے جسے کہتے ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ پیمفلٹ جو ہیں یہ ماہ رمضان میں ہی ہیں. کتابیں بھی اور پیمفلٹس بھی ماہ رمضان میں ہی ہیں. نام چاہے جو مرضی ہو اس کا. جی اب جمعہ کو آپ فرائیڈے بولے تو جمعہ نہیں رہے گا، وہ ادینہ بولو گے تو عروبہ بولو گے، ڈے آف اسمبلی بولو گے تو کیا وہ جمعہ نہیں رہے گا؟ جمعہ ہی رہے گا. آپ پریشان ہو جاتے، اچھا جی یہ جمعہ تو اب ہے، یہ رمضان تو اب ہے. نہیں، جو بھی تھا اللہ نے پہلے ہی 12، یہ اس لیے میں بار بار ایک آیت کو بول رہا ہوں کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے ہی 12 مہینے تھے، اور ماہ رمضان کا نام آ رہا ہے تو اس کا مطلب رمضان نام تھا لوح محفوظ پہ. تو سارے آسمانی صحیفے کب اترے ہیں؟ کس مہینے میں؟ ماہ رمضان. اس ماہ کی پہلی شب کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کا نزول ہوا ہے. الترغیب و ترہیب پڑھ لیجیے اور مسند امام احمد پڑھ لیجیے، 16678. اس ماہ کی چھٹی شب کو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی. اس ماہ کی 12 تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی. اس ماہ کی 18 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری. مسند امام احمد میں کہ 13 گزر گئی تھی تو نازل ہوئی. رمضان المبارک کی ہی وہ گھڑیاں تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو رمضان المبارک میں ہی قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا. تو یہ آپ کو اشارہ ملے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں بھی، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تیسری وجہ یہ ہے ماہ رمضان میں ہی روزے فرض ہوئے کہ اس مہینے کے اندر ثواب زیادہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا بڑھ جاتی. مشکات المصابیح کتاب صوم میں ہے، صحیح ابن خزیمہ اس میں ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا ہے. حدیث طویل ہے، محدثین نے راویوں کی وجہ سے ذوف کا حکم لگایا ہے.
میں آپ کو متعلقہ حصہ سناتا ہوں بس. وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، میں شروع سے نہیں پڑھ رہا، نہ پوری پڑھ رہا ہوں. وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا من تقرب فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَمَنْ كَانَ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ. مفہوم کیا بنے گا؟ رمضان کی رات کا قیام نفلی ہے، یعنی فرض نہیں ہے. جو شخص اس مہینہ میں نیک عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح جس نے کسی دوسرے مہینہ میں فرض ادا کیا ہو، اور جس نے ماہ رمضان میں فرض ادا کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے کسی اور ماہ میں 70 فرض ادا کیے. یہ بات کہاں طلبہ آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ ہائی اوپر جاؤ گے نا تو پھر ذرا مسئلہ بن جاتا ہے. تو مشکات المصابیح کتاب الصوم اور صحیح ابن خزیمہ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں سے نقل کیا، ٹھیک ہے؟ اب دوسری حدیث سن لیجیے. ابن ماجہ کتاب المناسک میں ہے کہ ثواب بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا. تو چلو ایک جگہ اگر ضعف ہو گیا تو آپ دوسری چیز کو پکڑ لیں. اصل میں تو دعوے کو مضبوط کرنا ہے کہ ماہ رمضان میں ثواب بڑھتا ہے. اب ابن ماجہ میں کیا ہے سب سن لیجیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، یعنی ماہ رمضان میں جس نے عمرہ کیا وہ حج کے برابر ہے. جی بتا دیجیے. اب بات پکی ہوئی کہ یعنی اس ماہ میں ثواب بڑھ جاتا ہے، عمرہ حج کے برابر چلا گیا. چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ کا پہلا حصہ رحمت ہی رحمت، درمیانہ حصہ بخشش اور آخری حصہ عتق من النار کا پروانہ مل جاتا ہے. اس وجہ سے اس میں روزے فرض ہوا. بیان کردہ جو ابھی میں نے حدیث پیچھے بیان کی نا، اس کا اگلا حصہ اس میں یہ اشارہ ملے گا آپ کو. الفاظ یوں ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. مشکات المصابیح صحیح ابن خزیمہ. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو ہم ماہ کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ. یہاں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا عشرہ پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن دوسرا عشرہ، تیسرے 10 دن تیسرا عشرہ. یعنی کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ہم لوگ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ. سرکار کہہ رہے پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن. تو پہلے 10 دن اس کی رحمت ہوتی ہے، بندہ عبادت کی طرف پہلے 10 دن اس کی رحمت ہوتی ہے، بندہ عبادت کی طرف بڑھتا ہے. دوسرے 10 دن اللہ کرم فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ 20 دنوں میں اتنی عبادت کرتا ہے کہ تیسرے میں لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو اسے دوزخ سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے. تو ماہ رمضان میں جنت کا ویزا لے کر کوئی جنت میں نہ جائے تو امبیسی کا کیا قصور ہے؟ ماہ رمضان میں آپ کو جنت کا ویزا مل جاتا ہے. مسلم شریف کی اس حدیث نے اور واضح کر دیا کہ اس ماہ میں روزے کیوں فرض ہوئے. اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. اب یہ ایک اور وجہ مل گئی کہ ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی لیے سنن نسائی میں حدیث کے الفاظ یوں ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت، اور ترمذی شریف میں حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ماہ رمضان کا چاند دکھتے ہی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اسے ابواب السما بھی کہا گیا ہے کیونکہ خیر رحمت اوپر سے آتی ہے. ماہ رمضان میں جو بھی عمل کرے گا جنت لے جائے گا، گناہ بخشوائے گا. تو اس لیے اس کے اندر روزے فرض کیے گئے. تو مسلمانوں اس کوشچن کو بنانا ہے اور پھر اسے یاد کرنا ہے جواب. دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. دوزخ جانے کے بڑے راستے ہیں مگر ان دروازوں کو کھولتی کون ہے؟ شہوت کھولتی ہے، اسی پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. سخاوت جنت کے دروازے کھولتی ہے، اور ماہ رمضان میں روزہ کھلوانے کا ثواب روزہ رکھنے جتنا دے دیا. اوپر سے فطرانے کا وجوب اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اس ماہ میں شوق. تو خلاصہ پھر یہ بنا کہ اس ماہ کے روزے اس لیے فرض ہوئے کہ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں.
دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. سفدت الشیاطین، مطلب زنجیریں پہنا کر قید کر دیے گئے. یہ سفیدہ کا مطلب سفدت الشیاطین، زنجیریں پہنا کر. اگر آپ نے روزہ سیٹ رکھا ہو نا تو پھر یہی ہوتا ہے. پانچویں وجہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کا قیام اور صیام مسلمان کے گناہ بخشواتا ہے، یہ وجہ ہے. بخاری شریف کتاب الصوم، ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے. روزے تو رمضان کے باہر بھی ہے نا، لیکن یہ فرمان رمضان کے روزے کا ہے. ومن قام، یہ بھی تو ہے، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماہ رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر، اس رات میں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو یہ رات انہی لوگوں کو ملتی ہے جو روزہ رکھتے ہیں. چھٹی وجہ ماہ رمضان میں روزے فرض کرنے کی یہ ہے کہ اس میں ایسی رات ہے کہ جو 1000 ماہ سے افضل ہے، 1000 ماہ کے برابر نہیں ہے. یہ بھی نکتہ طلبہ سن لیجیے. اکثر منہ سے نکل جاتا ہے 1000 ماہ کے برابر نہیں، 1000 ماہ سے افضل ہے. افضل کتنی ہے پتہ ہی کوئی نہیں. خیر من الف شہر، خیر خیر خیر. اللہ فرماتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بہتر ہے. لفظ خیر ہے یعنی دوسروں کو 1000 ماہ کا فائدہ دیتی ہے، اس سے بھی زائد کا. اندازاً 83 سال 4 مہینے، اتنے تو بنے گے نا، 83 سال 4 مہینے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے اس رات میں کوئی عمل کیا تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے کیا. دیکھا مسلمانوں؟ تو ماہ رمضان میں چونکہ یہ رات ہے اس لیے روزے بھی اسی میں فرض کیے. 7ویں وجہ، ماہ رمضان جو ہے یہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، اس لیے اس میں روزے فرض ہے. حدیث سے 4 الفاظ سنانا چاہتا ہوں. مشکات المصابی کتاب الصوم، ٹھیک ہے، مسند امام احمد اور امام طبرانی نے زہد میں بیان کیا، دالمی نے فردوس میں بیان کیا ہے. حدیث صحیح ہے اور حسن ہے. ٹھیک ہے، حدیث سن لیجیے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد. سیام کا معنی مطلق روزہ ہے یا ماہ رمضان میں روزے. سیام اور قرآن کا اکٹھا ذکر بتا رہا ہے کہ السیام سے مراد ماہ رمضان کے روزے. اب یہ جو السیامو ہے اس حدیث کے اندر کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلقاً روزے یا ماہ رمضان کے روزے؟ لیکن میں نے جب اس کے اندر غور کیا تو سیام اور قرآن کا اکٹھا ذکر جو ہے یہ بتا رہا کہ السیام سے مراد ماہ رمضان کے روزے. کیونکہ نفلی روزہ جو ہے وہ رکھے نہ رکھیں ہمارا اختیار ہوتا ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں. ماہ رمضان ہمیں کھانے پینے سے روکتا ہے. یہ اشارہ رب انی مناتہو سے ظاہر ہوا. رب انی مناتہو سے پتہ چلا کہ السیام سے مراد جو ہے یہ ماہ رمضان ہے. اور قرآن مجید کی قیامت کے دن کی عبارت بھی ظاہر کر رہی ہے کہ معاملہ ماہ رمضان کا ہے. قرآن کہے گا مناتہو النوم باللیل، مناتہو النوم باللیل. اور یہ زیادہ تر ماہ رمضان میں ہوتا ہے. جی آپ قرآن مجید جائیے، آپ کو تو چھوڑیے، اب تو لوگ ہٹتے جا رہے ہیں. تراویح چلتی تھی پہلے، پھر اس کے بعد تہجد میں قرآن پڑھا جاتا تھا، صبح ہو جاتی تھی. تو قرآن نے کب منع کیا آپ کو سونے سے؟ رات کے وقت، ماہ رمضان میں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے دلیل لہٰذا رحمت میرے بھی السیام اور القرآن، تو یہ ماہ رمضان سے مراد ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں کیونکہ یہ ماہ ہماری سفارش کرے گا. اینڈ انٹرسیشن ول بی ایکسیپٹیڈ، اور گواہی قبول ہوگی. تو چونکہ ماہ رمضان جو ہے یہ سفارش کرے گا، سفارش قبول ہوگی، اس لیے اس میں روزے فرض کر دیے گئے. روزے رکھو، یہ بھی تمہاری سفارش کرے گا. 8ویں وجہ، 8ویں وجہ کیا ہے؟ 8ویں وجہ یہ ہے، میں خلاصہ سنا دوں. ایک آدمی نے 2025 میں ماہ رمضان کے روزے رکھے، تو 2026 میں بھی اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے توفیق دی. تو یہ بیچ کے گناہ جو ہے یہ بخشوا. اب حدیث سن لیجیے تاکہ بات پکی ہو جائے. صغیرہ گناہ بیچ کے معاف.
یہ حدیث مسلم شریف میں کتاب طہارہ میں ہے. الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الی رمضان. ٹھیک ہے نا، رمضان کی نون پہ زیر نہیں آئے گی. الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ میں صحیح حدیث ہے. یہ مفہوم یہ ہے. اب مفہوم، ایک نماز فرض ادا کی، پھر دوسری نماز، پھر اس کے بعد دوسری، تو یہ بیچ کا جو ٹائم گزرتا ہے نماز ٹو نماز، اس میں صغیرہ گناہ اللہ معاف فرمائے. پھر جمعہ ٹو جمعہ، ایک جمعہ پڑھا پورا، پھر اس کے بعد آپ نے، تو یہ جمعہ ٹو جمعہ بیچ میں کوئی گناہ صغیرہ ہوتا اللہ پاک معاف فرماتے. اس طرح رمضان ٹو رمضان اگر آپ کبائر سے بچتے رہے. ماہ رمضان اتنی برکتوں اور رحمتوں والا ہے کہ اگر خود کو کوئی بخشوا نہ سکا تو بڑا بدبخت ہے. اب آپ حدیث سنو تاکہ آپ کو اندازہ ہو بخشش، رحمت، مغفرت کتنی ہوتی ہے. ترمذی شریف کتاب الدعوات میں حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھی ہے. امام بخاری کی الادب المفرد سے عبارت سنیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکع المنبر فقال آمین 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 قیل له یا رسول اللہ ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل علیہ السلام رغم عنف عبد ادرك ابويه او احدهما لم يدخله الجنہ قلت آمین. مفہوم کیا ہے اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کو شرف بخش رہے تھے تو 3 بار آپ نے آمین کیا، آمین آمین آمین. آپ سے عرض کی یا رسول اللہ آپ آمین آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جبریل نے دعا مانگی، خاک آلود ہو ناک اس بندے کی جس نے والدین کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا. ٹھیک ہے، جنت نہیں داخل ہوا تو میں بتا رہا ہوں کہ خدمت کر گیا. مفہوم اس کو اس لیے میں مفہوم کہتا ہوں کہ میں سمجھانے کے لیے بیچ میں لفظ ایڈ کرنا پڑتے. معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت جنت میں لی جاتی. میں نے کہہ دیا آمین. پھر جبریل بولے خاک آلود ہو اس بندے کی ناک، ماہ رمضان اس پہ داخل ہوا مگر وہ خود کو بخشوا نہ سکا. سن لیا آپ نے، ماہ رمضان اس پہ داخل ہوا، آیا، اور وہ خود کو بخشوا نہ سکا. اتنی بخششیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا آمین. اس بات سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں خود کو بخشوانے کے بے شمار مواقع ہیں. کوئی مردہ ہی ہوگا جو 30 دن کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا سکے. پھر انہوں نے کہا خاک آلودہ ہو اس کی ناک. بڑے شرم کی بات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بھی تو بڑے شرم کی بات ہے کہ بندے کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا. تو میں نے کہا آمین. کچھ سمجھ آ گئی؟ میں وجوہات طلبہ بتا رہا ہوں. جب آپ اپنے انداز سے بیان کرو گے تو پھر تو اور ہی لطف آئے گا. آپ ماشاءاللہ نکلو گے. ماں باپ ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم نیکی کر سکیں، ان کی خدمت جنت لے جاتی. ماہ رمضان میں بے شمار نیکیاں اللہ کی خصوصی رحمت کے جھرمٹ میں ہوتی ہیں. کوئی لمحہ بھی رحمت سے خالی نہیں ہوتا. ماہ رمضان آ کر چلا گیا، وہ گناہ گار کا گناہ گار ہی رہا تو بڑا ہی بدبخت ہے. پانی کا جگ بھرا ہوا تھا اور وہ پیاسا مر گیا. حضور کے صدقے ہمیں ہر اچھی چیز کی خبر ہوئی تو ضروری ہے جب ذکر ہو تو عقیدت کا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی تو ہمیں پتہ چل رہا ہے. ماہ رمضان تو پہلے بھی تھا نا، تو بتایا کس نے؟ حضور پاک نے. تو ان کے ذریعے سے ہمیں ہر اچھی چیز ملی ہے. تو پھر بندہ تو ہے نا کہ جب ان کا نام آئے تو عقیدت کا اظہار ہو، اور عقیدت کے اظہار میں سب سے بہترین چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام. 8ویں وجہ ماہ رمضان میں روزے اس لیے فرض ہوئے کہ اس میں رحمت، مغفرت، کرم بے شمار ہوتا ہے. سنن نسائی شریف کتاب الصیام میں حدیث ہے، سنتے جو ینادی منادن کل لیلۃ یا طالب الخیر ہلم و یا طالب الشر امسک. یعنی آواز آتی ہے. میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے، سید طالب حسین شاہ بن غلام حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ. سعادت کے جلوں میں رحمت پروردگار آئی، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا. در میں خانہ رحمت کے پٹ جبریل نے کھولے ہیں، ترستے تھے جسے میں خار گردش میں وہ جام آیا.
تو طلباء اور بھی بہت سی وجوہات ہوں گی، مگر آپ کی توجہ دلائی ہے میں نے۔ آپ تقریر میں یہ سوال اٹھا کر تقریر کریں گے تو سنی ہوئی باتیں بھی نہیں لگیں گی، اور سامعین توجہ سے سنیں گے، پھر عمل آسان ہوگا۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ روزے کیوں فرض کیے گئے، ماہ رمضان میں کیوں فرض کیے گئے، اب یہ ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں روزے کے فوائد کیا ہیں۔ پہلی وہی وجہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہمارے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دوسرا پارہ دوسری سورہ آیت نمبر 182، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ شاید تمہاری وجہ سے ہے، اللہ پاک کے طرف سے شاید نہیں، تمہاری، شاید کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اور ہمارے سرکار نے کیا فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ و سنہ میں یہ حدیث ہے، شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ نسائی شریف میں اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ تو روزہ کیوں رکھتے ہیں، فائدہ کیا ہے اس کا؟ پہلا جواب یہی آئے گا، ہمارے اللہ نے فرض کیا، فرض اللہ، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اللہ نے فرض کیا۔ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، متقی بناتا ہے، اس لیے روزہ فرض کیا گیا۔ اللہ نے اشارہ دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، اس لیے تم پہ اور تم سے پہلوں پہ روزے فرض کیے گئے۔ تو کسی نے صحیح کہا ہے، فاسٹنگ از گاڈ's سیکرٹ ویپن اگینسٹ دا اینیمیز اسٹرانگ ہولڈس۔ روزہ اللہ کی طرف سے بندے کو ایک خفیہ اسلحہ ملا ہے دشمن شیطان کا قلعہ اڑانے کے لیے۔ روزہ کیوں فرض ہوا، فائدہ کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے، مخلوق میں عقل کل ہیں، پہلے ہی فرما دیا سیام جنت من النار کجنت احدکم من القتال، سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کے اندر۔ مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ روزہ رکھنا ڈھال کا سا کام دیتا ہے، آگ سے بچاؤ کے لیے، دوزخ سے بچاؤ کے لیے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے۔ جیسے تم میں سے کوئی جنگ میں ڈھال کا استعمال کرتا ہے، تلوار، تیر، نیزے کے وار سے بچنے کے لیے۔ جنت من النار بول کر یہ واضح کر دیا کہ وہ تمام اعمال جو آگ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ روزہ ان سے بچانے کے لیے کارآمد ہے۔ دوسری وجہ روزہ رکھنے کی یہ ہوئی کہ روزہ گناہوں سے بچنے کا سبب بنتا ہے، ڈھال بنتا ہے، اور بندے کو متقی بناتا ہے۔ یہ فائدہ ہے روزے کا۔ طلباء آپ سمجھتے چاہیے روزے کے فائدے کیا؟ بھائی میں تو فائدے بعد میں دوسروں کے بعد میں بیان کروں، پہلے میں تو اپنے اللہ رسول کا نام دوں گا۔ ہمارے لیے تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے روزہ کیوں فرض ہوا، اس لیے کہ روزے کی جزا اللہ کی رضا ہے۔ مسلم شریف کتاب الصیام میں سے ایک حدیث سنیں، ایک عظیم خوشخبری ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے، ایک عظیم خوشخبری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول ان الصوم لی وانا اجزی بہ، میں نے اپنے والد صاحب سے سنا تھا اجزا بہ، اب مفہوم کیا بنے گا؟ بے شک اللہ فرماتا ہے روزہ میری رضا کے لیے رکھا گیا ہے، اب یہ مفہوم یہی بنے گا، اور میں ہی اس کی اجازت دوں گا، کیونکہ جب اس کی رضا کے لیے روزہ نہیں رکھا پھر ڈائٹنگ ہے، تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو، مطلب من صام رمضان ایمانا و احتسابا، تو روزہ جو ہے وہ میری رضا کے لیے رکھا گیا تو میں اس کی اجازت دوں گا، وانا اجزی بہ۔ اس کا مفہوم سمجھنا ہے تو سنن ابن ماجہ کتاب الادب کی صحیح حدیث سنیں آپ، کل عمل ابن آدم یضاعف لہ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، قال اللہ سبحانہ وتعالی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ مفہوم یہ ہے کہ آدم کے بچوں کا ہر عمل، جو مسلمان ہیں، ہر عمل ان کے خلوص کا اجر پاتا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ آپ نے ایک عمل کیا تو ثواب 10 کے برابر کا ملا، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ کر، یا اب خلوص پہ ڈیپینڈ کرے گا، بڑھتا جائے گا 700 تک جاتا ہے۔ لیکن روزے کے لیے فرمایا کہ وانا اجزی بہ، سب عبادات کا ثواب اللہ ہی دیتا ہے، تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اس کا بھی اللہ ہی دے گا۔
مگر عاجزی کہہ کر واضح کر دیا کہ ابن آدم کے اعمال کا ثواب محدود ہے، مگر جب وہ میری رضا کی خاطر رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو میری رضا پاتا ہے۔ یہ سب سے ٹاپ کی چیز ہے۔ جی جناب، آپ سے اگر کوئی سوال کر لے، طلباء تقریر کرتے کوئی پوچھ لے کہ جنت کی سب سے ٹاپ کی چیز کیا ہے، کیا بتائیں گے آپ؟ بتائیے کیا بتائیں گے؟ سونا چاندی، ڈائمنڈ زیورات؟ نہیں، سب سے ٹاپ کی چیز اس کی رضا ہے، جو اعلان ہوگا جاؤ میں تم سے راضی ہوا، یہ ہے ٹاپ کی چیز۔ تو روزے کا فائدہ کیا ہے جناب؟ کہ اللہ خود آپ کو اپنی جناب سے عطا فرماتا، اپنی رضا۔ اگر آپ روزے رکھتے رہے اور روزہ کیوں فرض ہوا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے روزے دار کی خصوصی ملاقات ہوگی۔ روزہ رکھنے کا یہ چوتھا فائدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، خصوصی ملاقات۔ اب ظاہر ہے کہ حدیث ہی پڑھنا ہوگی۔ مسلم شریف کتاب الصیام میں حدیث ہے، ان الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اب اگلا ذرا جملہ سنیے گا، ان للصائم فرحتین اذا افطر فرحا واذا لقی اللہ فرحا۔ آپ نے معمولی سمجھ لیا روزے کو، تو روزہ اس لیے فرض ہوا کہ خصوصی ملاقات ہوگی، خصوصی ملاقات۔ یہاں میں اکثر سنتا ہوں امریکہ کے اندر، وہ جی فلاں کے صاحب کے ساتھ صدر کے ساتھ آپ کی تصویر بنے گی، $500 $5000 یہ بنے ہوتے ہیں اس بندے سے۔ بھائی یہ سارے فانی ہیں، بلکہ بعد میں اگر ان کی جو ہیں وہ چیزیں لیک ہو جائیں تو ٹگے کے نہیں رہے۔ اللہ سے ملاقات، اور پھر کیا بات ہے، آپ کو 5000 نہیں 500 نہیں، پیسے نہیں دینے، پارٹی کو چندہ نہیں دینا، روزہ رکھنا ہے، خصوصی ملاقات۔ تو 2 فرحتیں حاصل ہوتی ہیں روزہ دار کو، اذا افطر فرحا، جب وہ افطار کرتا ہے، واذا لقی اللہ، جب ملے گا۔ 2 خوشیاں اور دونوں روزے دار کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی خوشی فرحۃ حین یفطر، جب وہ افطار کرتا ہے۔ دوسری خوشی حین یلقی ربہ، یہی روزہ دار جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ چوتھی وجہ روزہ فرض کرنے کی، یا چوتھا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ روزے دار کو اللہ سے ملنے کا خصوصی موقع ملے گا۔ تو یہ یاد رکھنا۔ تو اے مسلمانوں، روزے کا کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو یہ عظیم فائدہ ہی کافی تھا کہ روزہ دار اللہ سے ملاقات کرے گا۔ روزہ اللہ سے ملاقات کا سبب ہے۔ تو روزے جو ہیں وہ فرض ہوئے، کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں، ماہ رمضان کے روزے، صرف روزے نہیں، ماہ رمضان کے روزے، یہ اسلام کا 5واں ستون ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان۔ اب مجھے حدیث پڑھنے دیجیے برکت کے لیے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک ہی بات ہے۔ واہ، دیکھ لیے 5 ہیں، اور اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ایک، وإقام الصلاۃ 2، یہ دوسرا ستون، وإیتاء الزکوٰۃ تیسرا ستون، والحج چوتھا ستون، وصوم رمضان 5واں ستون۔ مسلم شریف کتاب الایمان، اور نسائی شریف میں بھی ہے، مگر وہاں صوم رمضان کی جگہ صیام رمضان ہے، بات ایک ہی۔ مسلمانوں، ماہ رمضان کا فائدہ معلوم ہوا آپ کو؟ اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پہ کھڑی ہے، پلرز پہ کھڑی ہے، ماہ رمضان کے روزے 5واں ستون ہے۔ اب آپ کو یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں مجھے کہ ستون کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، اب وہ خفیہ ہو یا ظاہر ہو۔ اور اگر آپ نے ستون کی اہمیت کو جانچنا ہے بڑی جلدی سے تو خیمے کو دیکھ لیجیے، یہ مغولی خیمے لگاتے ہیں، جا کے خیمے کو دیکھ لیجیے۔ تو معلوم ہوا روزے کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ رکھنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ روزہ گناہوں سے روزے دار کو پاک کرتا ہے۔ اب حدیث سن لیجیے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر مسلمان ہے، ایماناً سے ثابت ہوا کہ مسلمان ہے، احتساباً کا مطلب صرف اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے رکھ رہا ہے، اس کے بعد یہ رزلٹ نکلے گا۔ ڈائٹنگ وائٹنگ نہیں کر رہا، صرف اللہ کے لیے رکھ رہا ہے۔ تو روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ روزہ اس لیے لازم کیا گیا ہے، طلباء آپ تو 4 جمعے دے رہا ہوں میں آپ کو، عنوان بناتے جائیے۔ ماہ رمضان میں ہی کیوں فرض ہے، آپ کا جمعہ گزر گیا۔ روزے کیوں فرض کیے گئے، جمعہ گزر گیا۔ میں آپ کو اب یہ دیکھیے کہ رمضان روزے کیوں فرض ہوئے، اس لیے کہ روزہ جو ہے یہ کم از کم بندے کو 70
سال کے لیے دور کر دیتا ہے دوزخ سے. روزے دار کو جو اس نے اللہ کی رضا کی خاطر رکھا ہے 70 سال دوزخ سے دور کر دیتا ہے. مسلم شریف کتاب الصیام میں حدیث ہے. ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من صام یوما فی سبیل اللہ, ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی راہ کے لیے, ٹھیک ہے, اللہ کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا, باعد اللہ وجہہ, باعدہ سمجھ گئے نا, اللہ اس کے چہرے کو دور کر دے گا یعنی نار دوزخ سے 70 خریفاً. اب میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں آپ کو. جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, اس دن, کیونکہ نسائی شریف میں بذالک الیوم ہے, اس دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے 70 موسم خزاں, 70 تو 70 موسم خزاں ایک ہی دفعہ آتا نا, تو 70 سال دور ہو گئے. یہ 70 کثرت کے لیے ہے جی, کیونکہ ایک جگہ نسائی شریف میں مسیرتا میاتا آمن ہے, 100 سال کی دوری, 100 سال کی دوری. یہ 100 بھی کثرت کے لیے آتا, کیونکہ ایک جگہ ترمذی میں ہے کہ اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان خندق بنا دیتا ہے, اور وہ خندق اتنی بڑی ہوتی ہے جتنے آسمان اور زمین کے بیچ میں. تو مسلمانوں, عام روزہ دوزخ سے دور کر دیتا ہے 70 سال یا 100 یا اتنی بڑی خندق, اور یہ تو اس سے بھی زیادہ بن جائے گی. سوچو ماہ رمضان کا روزہ آپ کو کتنا دور کرتا ہوگا دوزخ سے. تو کچھ فائدے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ روزہ کیوں فرض کیا. تو آپ سے پوچھے کیوں فرض کیا, تو پہلے تو اپنا دین پیش کرا کرو, دوسروں کو تو وہ بھی کر لیں گے ہم. تو روزہ کیوں فرض ہوا؟ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. مشکات المصابیح اور ابن ماجہ سے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 2.5 روپے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ روزہ جسم کا 2.5 روپے ہے. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے طہارت. زکوٰۃ کا ایک معنی ہے صلاح, زکوٰۃ کا معنی برکت, زکوٰۃ کا معنی بڑھنا. تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ جسم کی گندگی کو پاک کرتا ہے, جسم کے اعضاء کی صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے, اور یہ جسم کو طاقتور بناتا ہے. مسلمانوں کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے پہلے آپ کو اپنے دین سے دی, میں نے سرکار کے فرامین سے آپ کو بتا دی. اب آ جائیے ہم میڈیکل سائنس میں چلتے ہیں کہ روزہ انسان کی باڈی کو کیا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, روزے کا معنی تو آپ کو آتا ہوگا نا, کیونکہ روزے کا اگر معنی نہیں نہ آتا تو پھر آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. تو میں روزے کا معنی آپ کو بتا دوں. روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, روزہ 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 عربی میں صوم, اور صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے باز رہنا, باز رہنا. جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے کیا جملہ کہا تھا جب انہوں نے اعتراض کیا ان کے اوپر؟ انی نظرت للرحمن صوما. اللہ کہتا ہے تم ان سے کہنا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے بات چیت سے باز رہنے کی. صوم سمجھ میں آیا؟ باز رہنا. تو شریعت میں کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک اللہ کی رضا کی خاطر صحبت سے کسی چیز کو پیٹ میں یا دماغ میں داخل کرنے سے باز رہنے کو صوم کہتے ہیں. تو جی روزے کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو طلبہ یہ آپ کے لیے ہے. روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے, یہ صوم کے برابر آ گیا. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے خدا لفظ اللہ کے برابر لے آئے ہو, تو یہ روزہ صوم کے برابر آ گیا. تو روزے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چمک, چمک. ٹھیک ہے طلبہ, تو یہ یاد رکھنا. تقریر جب کیا کرو تو پھر نہیں, لیکن تحقیق اپنی کر کے پھر اللہ کا آپ پہ کرم ہوگا. تو روزہ کا معنی چمک. واہ. اب کچھ میڈیکل سائنس سے بھی سنتے جائیے. تو کوئی بچے ہیں, ویسے تو جس قوم کے پاس ان کے خالق کا جملہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے, اور ان کے رسول کا فرمان ہو الصوم جنۃ للناس, ان کو تو کسی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے. یہ 2 جملے بہت کافی ہیں. مگر کیا کریں, آج کے بچے یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ دین پرانا ہو گیا. تو ان کے لیے تھوڑی سی تحقیق میں دینے لگا. معذرت چاہوں گا میں. نو منی نو ڈاگ, جسٹ فاسٹنگ یو آر سیوڈ فرام ڈیزیزز. سائیکولوجیکل ایفیکٹ آف فاسٹنگ. سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے روزے کا. یہ ڈاکٹر ایلن کاٹ کی ذرا سن لیجیے. دیر آر سائیکولوجیکل ایفیکٹس آف فاسٹنگ ٹو. ڈاکٹر ایلن کاٹ wrote in his book Fasting as a Way of Life. Fasting brings a wholesome psychological rest for the digestive tract, central nervous system, and normalizes metabolism. اس کے علاوہ
آپ ڈائبٹیز کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکتے ہیں روزہ رکھ کے. یو کین کنٹرول ڈائبٹیز اینڈ ڈیزیز ڈیورنگ رمضان. Diabetics know that stress increases the blood glucose by increasing the catecholamine level, but biofeedback or relaxation improves diabetic control. Thus, Islamic fasting during Ramadan should have potentially beneficial effect with regard to diabetic control. تو یہ شوگر کے اوپر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ آپ کو جدید تحقیق بتا رہا ہوں میں. ہپوکریٹس بڑا مشہور گزرا ہے. Hippocrates, the father of Western medicine, was a Greek physician born in 460 BC on the island of Kos, Greece. He became known as the founder of medicine and was regarded as the greatest physician of his time. He based his medical practice on observations and on the study of the human body. The father of medicine, Hippocrates, believed fasting enables the body to heal itself. یعنی یہ جو گریک کا زبردست ڈاکٹر ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ روزے سے خود ہی جسم اپنی بیماری کو صحیح کر لیتا ہے. پیراسیلسس was born in 1493. He is Swiss physician and alchemist who established the role of chemistry in medicine. He wrote 500 years ago that fasting is a greatest remedy. اب دیکھو یہ کتنا بڑا ڈاکٹر ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا علاج جو ہے وہ روزہ ہے. In Europe, fasting has been used as a medical treatment for years. Many treatment centers, particularly those in Germany and Sweden, use medically supervised fasting. تو یورپ کے اندر بھی روزہ مشہور ہوتا جا رہا ہے. سینٹرز کھل گئے. In Taiwan, in 1984, workers who had severe chemical poisoning had dramatic improvement after a 10-day fast. اب 1984 کے اندر تائیوان میں وہ کیمیکل داخل ہو گیا اندر, تو اب علاج کیسے کیا؟ روزہ رکھوایا. اور یہ روزہ آپ پہ فرض نہیں ہوا, آپ سے پہلوں میں بھی فرض تھا. کیا مطلب؟ یعنی کوئی شریعت اس عبادت سے خالی نہیں تھی جو آسمانی مذہب ہے. پہلے آیت مبارکہ سنو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہاں قبلکم کی اب کچھ تشریح ہونی چاہیے. ہم نارملی تقریر کر جاتے ہیں من قبلکم, تو بھائی قبلکم بھی تو تھوڑا سا بتانا ہے نا. تو روزہ آپ سے پہلوں پر, یعنی جو آپ سے پہلے آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر بھی روزہ ہے. ہر نبی کے اعمال میں روزہ ہے. ہاں دنوں میں اور طریقے میں فرق ہو سکتا ہے. روزے کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا, جاری ہے, اور اب تو پوری دنیا اس کے فوائد کو جان رہی ہے. چلیے آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں. قبلکم, ان سے تو قبلکم نہیں ہے نا. علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر الدر منصور فی تفسیر بالمعصور سورہ بقرہ آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے, اور یہ تاریخ دمشق کے اندر بھی ہے, جلد 7 صفحہ 419. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں سے میں نے یہ بات لی ہے, آپ کو سنیے, کہ اللہ نے وحی کی آدم علیہ السلام کی طرف کہ تم آج 13 کا روزہ رکھو, پھر فرمایا 14 کا رکھو, پھر فرمایا 15 کا روزہ رکھو میری رضا کے لیے. آدم علیہ السلام سے کہا. آدم علیہ السلام پہ ان روزوں کی وجہ سے نور نازل ہوا, تو ان 3 دنوں 13, 14, 15 کا نام ہوا ایام بید, کیونکہ نور نازل ہوا. پھر آدم علیہ السلام کا طریقہ رہا فَكَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ. پھر آپ کا یہ طریقہ رہا کہ آپ ہر مہینے یہ 3 روزے رکھتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سال میں کم از کم 36 روزے رکھتے تھے. تو آدم علیہ السلام کے 3 روزوں کا جو ذکر ہے نا, یہ علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ نے بھی کیا. ان کی کتاب الوسائل الی معرفت الاوائل. آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام, انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے. ابن ماجہ شریف کتاب الصیام میں ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سارا سال روزے رکھتے تھے, مگر 2 دن نہیں رکھتے تھے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اب پھر آپ آ جائیں گے سارے, جی عید الفطر تو اب ہوئی ہے, عید الاضحیٰ تو اب ہوئی ہے. بھائی صاحب آپ نے نام اب رکھا ہے, یہ دن شروع سے تھے, شریعت شروع سے ہے, اب ظاہر ہوں گے وقت کے ساتھ ساتھ. یعنی حضرت نوح علیہ السلام 1 شوال کو اور 10 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھتے تھے. عربی عبارت ذرا ملاحظہ ہو, سام نوح الدہر الا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. تو دہرا پورا سال روزہ رکھتے تھے, مگر یہ 2 دن. ہماری شریعت میں یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ اور ایام تشریق اس کے روزے نہیں ہوتے.
مسلم شریف کتاب الصیام حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صومین یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. مسلم شریف نبیشہ الحوزلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب. تو اب یہ اور وہ دونوں ملائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ عید الفطر کو بھی نہیں روزہ، عید الاضحیٰ کو بھی روزہ نہیں، اور ایام تشریق آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام روزے. ابراہیم علیہ السلام خود کتنے روزے رکھتے تھے؟ مجمع الزوات جلد 3 صفحہ 195. ابن ماجہ شریف شعب الایمان میں بھی ہے. اس حدیث کا تیسرا حصہ ہے صام ابراہیم علیہ السلام ثلاثۃ ایام من کل شہر. ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، وہی 13 14 15. تو اس حدیث کے اس حصے سے، میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی، حدیث کے اس حصے سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام سال میں کم از کم 36 روزے رکھتے تھے. اب ایک اور بات ملی ہے جو انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس کے اندر ہے کہ ایران کے صابی جو تھے، صابی سمجھتے ہو جو ستاروں کو پوجتے ہیں، صابی، ان کی طرف ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اور وہ سالانہ 30 روزے رکھتے تھے. چونکہ وہ ستارہ پرست تھے اس لیے چاند کے اعزاز میں روزہ رکھتے تھے. صوم داؤد ہی آ جاؤ، حضرت داؤد علیہ السلام روزے رکھتے. من قبلکم طلبہ یاد ہے، یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے. من قبلکم، یہ سب من قبلکم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سال میں کم از کم 177 روزے رکھتے تھے. 177 چاند کے حساب سے سال کے 354 دن ہوتے ہیں، تو آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن رخصت. بخاری شریف کتاب الانبیاء سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. بات کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما صوم داؤدی رکھتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد کان یصوم یوما و یفطر یوما. اللہ کے ہاں داؤد علیہ السلام کے روزے رکھنے کا طریقہ زیادہ پسندیدہ ہے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ ایک روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے. صوم سلیمان من قبلکم، سلیمان علیہ السلام بھی پہلے ہیں نا. تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ آپ ہر ماہ کے 9 روزے رکھتے تھے. یہ نبی ہیں بھی کتنے طاقتور. داؤد علیہ السلام کی طاقت تو سنی ہوئی ہے نا، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے طاقت آتی، نہیں، طاقت داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھنے سے آتی. اب سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 روزے رکھتے. اب 3 روزے آپ پہلے عشرے میں رکھتے ہیں، پھر 3 دوسرے عشرے میں رکھتے ہیں، پھر 3 تیسرے عشرے میں رکھتے ہیں. تو مہینے میں کتنے ہو گئے جی؟ 9. اور 9 کو 12 سے ضرب دیں تو معلوم ہوا 108. تو سلیمان علیہ السلام پورے سال میں کم از کم 108 روزے رکھتے تھے. یہ میں خود حساب لگا رہا ہوں، وہ زیادہ بھی رکھتے ہوں گے. صوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لَیْلَةً، سورہ اعراف 142 نمبر آیت. یہ موسیٰ علیہ السلام کے 40 روزوں کی طرف اشارہ ہے. 40 لیلۃ. اب ایک حوالہ موجودہ بائبل سے سن لیں. بائبل میں ایک کتاب ہے، بائبل ایک کتاب کا نام نہیں، اس کے اندر کی کتاب ہے. بائبل کے اندر ایک کتاب ہے ایکسڈس، اس کو اردو میں خروج کہتے ہیں. اس کا باب نمبر 34 ہے اور سائن نمبر 28 ہے. Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights without eating bread or drinking water. من قبل کو اب سنتے جائیے گا، ہمارا قرآن زبردست ہے. اب تو کافی تبدیلی آ چکی ہے. سپٹمبر، جنوری اور کچھ نومبر میں رکھتے ہیں یہ جو یہودی ہیں. بڑا روزہ ان کا 25 گھنٹے کا ہوتا ہے، چھوٹا روزہ ان کا سن رائز سے سن سیٹ تک ہوتا ہے. یوم کپور کا روزہ ان کا بڑا مشہور ہے. اور بھی روزے یہ رکھتے ہیں. حضرت دانیال علیہ السلام کا روزہ یہ بھی من قبلکم ہے، تم سے پہلوں پر بھی. آج بھی ڈینیال فاسٹ جو ہے اس کے نام سے عیسائیوں کے اندر مشہور ہے، ڈینیال فاسٹ. حضرت دانیال علیہ السلام کو جب کہ بادشاہ نے پکڑا تو آپ نے 10 دن وہ خوراک کھانے سے انکار کر دیا جو بادشاہ کی طرف سے آتی تھی. آپ صرف سبزی اور پانی پہ گزارا کرتے، اور یقیناً آپ روزے کے ٹائم پہ کھاتے ہوں گے جو سحری اور افطار ہوتا. 10 دن کے بعد آپ کی طاقت ان سے زیادہ تھی جو شاہی کھانے کھاتے رہے اور روزہ نہ رکھا. تفصیل کے لیے بک آف ڈینیال باب نمبر 1 ہے اور سائن نمبر 12 جا کے پڑھیے گا. حضرت عزیر علیہ السلام کا روزہ یہ بھی من قبلکم ہے. بک آف ایزور باب جو ہے وہ 8 ہے اور سائن نمبر 23 ہے. سو وی فاسٹڈ اینڈ بی سوٹ گاڈ فار دس اینڈ ہی گرانٹڈ آور ریکویسٹ.
یعنی فصمنا وطلبنا ذالک من الہنا فاستجاب لنا، یہ میرے پاس عربی کی بھی بائبل ہے، اس کے اندر یہ فصمنا وطلبنا ذالک من الہنا فاستجاب لنا، انہوں نے روزہ رکھا، اللہ سے گزارش کی، التجا کی، اللہ نے دعا قبول کی، تو پتہ چلا روزے سے دعا قبول ہوتی۔ اب آ جائیے ہندوازم، اب ہے تو یہ بھی من قبلکم ہے، لیکن مجھے یقینی طور پہ معلوم نہیں ہے کہ یہ آسمانی مذہب ہے کہ نہیں، اس لیے میں صرف قبل جو ہے جو کہ پہلے ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، دوسری چیز کا مجھے نہیں پتا۔ یہ اسلام سے پہلے، یہ مذہب آج 2026 سے 3776 سال پہلے تھا۔ آپ کی کون سا جا رہا ہے؟ 1447، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ملا لیں آپ، باقی والے بھی ملا لیں، تو قبل قوم میں تو آ جاتا ہے نا۔ لیکن مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ یہ آسمانی مذہب ہے۔ بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ فضول لوگ بیٹھے ہوئے، اپنی مرضی سے چاہے روز رکھو، کوئی خاص تعداد ہر ایک پہ ضروری نہیں ہے اس مذہب کے اندر، ذاتی عمل ہے۔ کچھ روزے ان میں مشہور ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، لفظ روزہ صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ کہاں رمضان کے روزے اور کہاں یہ ڈائٹنگ۔ میں صرف روزہ اس لیے بول رہا ہوں کہ میں صوم نہیں بول رہا، میں روزہ بول رہا ہوں۔ روزہ فارسی کا چمک اس کا معنی ہوتا ہے، میں روزہ بول رہا تھا کہ سمجھ آ جائے آپ کو۔ اقداشی 24 روزے سال کے، اقداشی، یہ اقداشی کہلواتے ہیں۔ 11ویں دن آف ایچ لونر فور نائٹ، سوموار کا روزہ شیوا کے لیے۔ نوراتری کا 9 دن کے روزے ہوتے ہیں۔ شیوراتری 24 گھنٹے کا روزہ، سن رائز ٹو سن رائز۔ کروا چوتھ بڑا مشہور ہے عورتوں کا۔ تو ہندو میں جو روزے کی مشابہت ہے اس میں ورت کہتے ہیں۔ بات کچھ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ صرف تاریخی طور پہ پہلے ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ آسمانی مذہب ہے مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بدھزم، یہ مذہب بھی اسلام سے قبل کا ہے، یعنی اندازاً آج 2026 جا رہی ہے، ابھی 12 فروری، 2000 سال قبل کا ہے۔ یہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ آسمانی ہے، اس میں بھی روزے کی مشابہت بہرحال پائی جاتی ہے، میں اس لحاظ سے بیان کر رہا ہوں۔ بلکہ اس مذہب کا جو بانی راہل ہے، جس کا جو بڈھا کے نام سے مشہور ہوا، اس کو گیان ملا ہی بھوکے رہ کر ہے۔ اب اس کی تصویریں دیکھیں، پیٹ جڑ گیا ہے، ہڈیاں نکل آئی ہیں، یہ بھی ایک تصویر۔ اس مذہب میں ہمارے اسلام کی طرح نہیں ہے، لیکن اختیاری ہے۔ چاند کے حساب سے ہر مہینہ کے 4 یا 6 روزے رکھنے کی ان کو عادت ہے، 4 یا 6۔ یہ دوپہر سے شروع کرتے ہیں روزہ، جی دوپہر، نون جسے بولتے ہیں، آفٹر نون نہیں، نون سے یہ شروع کرتے ہیں اور فجر تک رکھتے ہیں یہ روزہ۔ اور پھر روزہ کیا ہوتا ہے کہ صرف بھاری کھانے سے بچنا ہے، یعنی جو وزنی کھانا، باقی بیچ میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ کہے گا روزہ ہو گیا۔ تو یہ بھی چاند کے حساب سے رکھتے ہیں، 8ویں چاند کی روزہ، 14ویں، 15ویں، 23 چاند کی، 29 چاند کی، اور اگر 30 کی ہوگی، یہ بھی چاند کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں، اور یہ 6 روزے ان کے بنے۔ کنفیوشنزم، یہ مذہب اندازاً 2500 سال پرانا ہے، تو پہلے کا ہوا، اس لیے ذرا میں بیان کروں۔ قبل تو ہے مگر ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ آسمانی تھا کہ نہیں۔ یہ مذہب چائنا میں پھیلا۔ اس مذہب میں فاسٹنگ آف دا ہارٹ پہ زور ہے، اگر اندر ٹھیک نہیں ہے تو بھوکا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان کے یہاں کیا مشہور ہے کنفیوشنزم کے اندر؟ فاسٹنگ آف دا ہارٹ۔ ہمارے حضور پاک نے پہلے ہی فرما دیا، مشکا شریف 176 ہے، لائن نمبر 5000، سنیے کیا فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے یہ فرمان، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ کیا کریں گے؟ ہمارے سرکار نے بتایا ہمیں۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور عمل میں جھوٹ کا استعمال رکھا، یہ میں والعمل بہ کہہ رہا ہوں، سچائی عمل میں بھی نہیں ہے، وہاں بھی جھوٹ ہی ہے۔ تو پھر اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنا نہیں چاہیے، تو اسے کیا فائدہ؟ معلوم ہوا کہ ہمارے اسلام میں بھی مقصد ڈائٹنگ نہیں ہے، روح کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ زرتشت، یہ مذہب موجودہ ملک ایران میں اندازاً آج 2026 سے 2500 سال قبل شروع ہوا۔ اب یہ بھی قبل تو ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ آسمانی ہے، مگر اس میں روزے کی مشابہت ہے۔ ہر ماہ کے 4 روزے ہیں، مگر صرف مخصوص کھانوں سے پرہیز کے ساتھ۔ ویسے زرتشتی کیلنڈر کے حساب سے 11ویں مہینے 15 جنوری ٹو 15 فروری روزے ضروری ہیں۔ اصل میں اسے آپ ڈائٹنگ پلان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی زیادہ تر اندر کی طرف ہی توجہ دیتے ہیں، بس اندر توجہ دو، میڈیٹیشن۔
یہ کہتے ہیں کہ بھائی گوشت نہیں کھانا جب اپنے روزہ رکھا ہے، یعنی ان کی زبان میں ڈیپ اسپرچول ریفلیکشن. تو انہوں نے بھی بدل لیا ہوگا بعد میں چیزیں جو بدلے گی. اب تاؤزم یہ آج 2026 سے 2458 سال پہلے کا ہے، یعنی یہ بھی تو اسلام سے پہلے ہی ہوا نا. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ آسمانی ہے کہ میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں. چائنا میں پھلا پھولا. ان کے ہاں اصل مقصد لمبی زندگی جینا، بیماریوں سے بچنا اور مائنڈ پرسکون رکھنا. اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جو گرینز ہیں وہ نہیں کھاؤ. مثلا چاول جو ہے وہ گندم، جو باجرا، اس طرح کی چیزیں. تو یہ کیا کھاتے ہیں، یہ خود رو بوٹیاں جو ہیں ان کو لیتے ہیں جنگلوں سے، انہیں کھاتے ہیں. ہمیں لمبی زندگی جینا ہے اور میڈیٹیشن پہ توجہ فل. یہ بھی ایک ڈائٹنگ پلان ہی ہو سکتا. عیسائیت میں آتا، یہ بھی پہلے ہے، من قبلکم میں تو آتا ہے. اور عیسائیت آسمانی مذہب. ان کی موجودہ کتاب بائبل کے اندر ہی کتاب میتھیو ہے. میتھیو کا باب نمبر 4 سائن نمبر 2 کیا لکھا ہے، آفٹر فاسٹنگ 40 days and 40 nights he was hungry. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کے روزے رکھے. وہ جگہ میں دیکھ کر آیا ہوں. ہزار احمد میرے بھی بہت بلندی پہ ہے. انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، یہ جیمز ہیسٹنگ کی ہے. یہ لکھتا ہے کہ شروع میں عیسائی 6 week 6 ہفتے کے روزے رکھتے تھے، مگر اتوار کا نہیں رکھتے. برناباس آپ کا شاگرد اور حواری یہ بھی روزے رکھتے تھے. مگر اب ایکٹس باب 13 سائن نمبر 1، یہ چونکہ کافی سارے تھے تو اس لیے who were actively worshipping and fasting. تو عیسائیوں میں روزہ، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری اور ان کا ٹاپ کا جو شاگرد برناباس روزے رکھتے. تو عیسائیت کی تاریخ میں روزے کے بارے میں نظریات اور اوقات آپ کو مختلف ملیں گے. آپ پڑھتے جائیں، بدھ کا روزہ، جمعہ کا روزہ، اب اس کا کچھ بھی نام ہو. شروع میں تو زیادہ تر چرچ والے ہی روزے رکھتے تھے. 6 صدی عیسوی میں روزے سیکنڈ کونسل آف آرلینز نے فرض کر دیے. کیتھولک عیسائیوں نے جو آئرش انگلینڈ کے تھے وہ تو عمل کرنے لگے. پروٹسٹنٹ عیسائی جو تھے انہوں نے فرضیت کو نہیں مانا، بھائی اپن نہیں مانتے. بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے روزے تو رکھے تھے مگر ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم بھی رکھو اور اتنے رکھو، یہ ہمیں نہیں بتایا. تو عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے وہ 14 دن کے روزے رکھتے ہیں جس میں نمک، روٹی کھانے اور پانی پینے کی اجازت ہوتی. عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے مورمنز. یہ خود کو دا چرچ آف جیسس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس کا ممبر کہتے ہیں. اس فرقے کا بانی جوزف سمتھ، اس نے بنیاد رکھی تھی 1830 میں. یہ فرقہ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو روزہ رکھتے ہیں. 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، 48 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. آپ جب تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ تمام عیسائی کسی ایک ماہ پہ اور ایک تعداد پہ متفق نہیں ہے. بس روزہ کی افادیت کو جانتے ہوئے کھانے کی کمی بیشی کے ساتھ فاسٹنگ کرتے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے تو یہ صبح کے ناشتے کو بریک فاسٹ کہتے ہیں. بریک فاسٹ سنا ہوا ہے آپ نے نا؟ ہم تو ناشتہ بولتے ہیں نا، تو یہ بولتے ہیں بریک فاسٹ. 2 ورڈ بریک فاسٹ. تو میں نے آپ کو طلبہ من قبلکم کی کچھ جھلک دکھائی ہے کہ جب آپ نے تقریر کرنی ہے تو آپ صرف اتنا ہی بولتے ہو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور پہلوں پہ بھی فرض کیا. اور پہلوں پہ فرض کیا، اب اس کی تفسیر کون کرے گا؟ روزہ جیسی عظیم نعمت اللہ نے حضور سے پہلے انبیاء کو دی تھی. پھر جہاں ان کی قوموں نے کتابوں میں تعلیمات میں تبدیلی کی وہاں روزے میں بھی من مانی کرتے گئے. اور بھی بڑی سٹوریز ملیں گی آپ کو روزے کے بارے میں، یہ تھا یہ تھا یہ تھا. لیکن مجھے جو کتابوں میں ملا میں نے وہ آپ کو بیان کر دیا. مگر یہ بات ہے کہ یہ ایک عظیم روحانی عمل ہے جو جسمانی فوائد کا بھی ذخیرہ ہے. اب تو ہر ملک اس کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے روزے کو، لیکن وہ ڈائٹنگ پلان ہے. ایک فرقہ ہے بہائی فرقہ، اس کو بھی میں سناتا جاؤں آپ کو. یہ قبلکم نہیں ہے، یہ بعد ہے. 19ویں صدی کا ایرانی فرقہ ہے یہ. ان کے ہاں سال 361 دن کا ہوتا ہے اور سال کا ہر ماہ 19 دن کا ہوتا ہے اور سال میں 19 ماہ ہوتے ہیں ان کے ہاں. بھائی فرقہ جو ہے اس مذہب میں 15 سال سے چھوٹے پہ روزہ فرض نہیں ہے اور 70 سال سے بڑے پہ روزہ فرض نہیں. اور یہ 19 دن روزہ رکھتے ہیں تو ان کا مہینہ ہی 19 دن کا ہوتا ہے، 2 مارچ سے لے کر 20 مارچ تک. تو طلبہ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ اب لکھنے میں آپ کو تحقیق کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ من قبلکم بھی بتانا ہے. اب آ جائیے مسلمانوں پہ روزہ فرض ہوا.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیر اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ روزہ رکھتے تھے، مگر آپ نے 13، 14، 15 ہر ماہ کی یہ مسلمانوں سے بولتے تھے۔ پھر آپ مدینہ شریف تشریف لائیں تو مسلمانوں کو 10ویں محرم کا روزہ بتایا کہ فرض ہے۔ خازن تفسیر خازن میں ہے کہ عاشوراء کا روزہ پہلے واجب ہو، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر 2 ہجری کی شعبان میں حکم نازل ہوا ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا۔ شروع میں یہ رخصت تھی کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے فدیہ دے، کیونکہ روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اختیار دیا۔ پھر اس کے بعد یہ اختیار ختم ہو گیا کہ تندرست آدمی کو روزہ رکھنا ہی ہے، مقیم کو، تندرست کو روزہ رکھنا ہی ہے، بالغ کو۔ فدیہ شاہ کبیر دے گا، یعنی جو بوڑھا ہو گیا ہے وہ فدیہ دے، اور مستقل مریض جو ہے وہ بھی فدیہ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے ہو گئے، آپ 100 یا 103 سال کے ہو کر دنیا سے گئے، تو آپ ہر روز روزے کے بدلے ماہ رمضان میں ایک مسکین کو گوشت کے سالن کے ساتھ کھانا کھلاتے۔ اس دور میں بڑی بات ہوتی تھی۔ یہ بخاری شریف میں بہت کم لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے، مگر کی ہے، ذرا سنیے طلبہ، آپ کی دلچسپی کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایام معدودات سے مراد ہر ماہ کی 13، 14، 15 اور عاشوراء کے ہی روزے ہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے ایام معدودات، چند دن۔ مگر جب یہ آیت آئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ماہ رمضان کی فرضیت کے بعد حضور کی ظاہری زندگی میں 9 رمضانات آئے ہیں۔ روزہ طلوع فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، حدیث کے اندر تشریح الی اللیل کی آ چکی ہے۔ دن میں روزہ کیوں فرض ہوا؟ طلبہ آپ بھی غور کر لیجئے، وہ دن میں روزہ کیوں فرض ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ رات کو سمجھدار انسان عادتاً کم ہی کھاتا ہے۔ رات کا وقت کھانے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم کی تبدیلی کا وقت ہے، وہ خود کی تعمیر کرتا ہے۔ لوگ سو جاتے ہیں، روزے کا صحیح اثر ظاہر نہیں ہونا تھا اگر رات کے ٹائم روزہ فرض ہو۔ رات کا روزہ فرض ہوتا تو پھر عادت میں اور عبادت میں کیا فرق رہ جاتا، طبیعت میں اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ روزہ دن کا فرض ہوا، رات کا نہیں۔ اب ایک ہی ماہ کا روزہ کیوں فرض ہوا؟ تو زمانے کی طلبہ 3 مشہور جو ہے نا وہ مدتیں، ہفتہ، مہینہ، سال، ٹھیک ہے؟ اب یہ مین جو ہے وہی خیر الامور اوساطھا، معاملات کا بہتر کیا ہے؟ اس کا درمیانہ۔ ہفتہ تو جو ہے وہ بہت ہی کم مدت ہے، اس میں کیا ٹریننگ ہوتی؟ سال زیادہ ہے، اکتا جاتے، تو پھر بیچ کا چنا گیا مہینہ۔ تو آپ جائیے، آپ جا کے تحقیق کر لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سب تربیت کے لیے مہینے کو ہی پرفیکٹ سمجھ۔ روزہ چاند کے حساب سے رکھتے ہیں، سورج کے حساب سے نہیں۔ مطلب کیا؟ روزے کی تعداد کا تعلق جو ہے وہ چاند کے حساب سے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم شریف کتاب الصیام کے اندر ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غمی علیکم الشہر فعدوا 30۔ خلاصہ اور مفہوم کیا ہوگا؟ نیا چاند دیکھ کر ماہ رمضان شروع کرو، نیا چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ اس فرمان سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان قمری کیلنڈر کے حساب سے ہوگا اور شروع چاند دیکھ کر کریں گے۔ چونکہ 29 یا 30 کا ماہ ہوتا ہے تو آپ سال پہلے کیلنڈر نہیں بنا سکتے، بلکہ چاند ہے پر بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تو سرکار فرما رہے ہیں کہ اس کو 30 کو پورا۔ تو اگر سرکار دجال کی نشانیاں بتا رہے ہیں، سرکار قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں، سرکار سارے میجر اور مائنر سائنس بتا رہے ہیں، تو یہ بھی بتا دیتے کہ جب تحقیق کر جائے گی، علم ترقی کر جائے گا تو پھر اوپر جا کے چڑھ کے دیکھ لینا کرنا۔ تو بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تو ہم آخری عدد 30 پورا کرو۔ وہ چاند کے حساب سے جو مہینہ ہے اس میں رکھ رہے ہیں، جو دوسرے مہینے ہیں جنوری، فیبروری، اس کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ کوئی نیا مجتہد اٹھائے، مجدد اٹھ جائے اور آگے تبدیلی کرے کہ بھائی صاحب اصل تو بات یہ ہے کہ 30 کی تعداد پوری کرنی ہے تو آپ کسی مہینے میں کر لیں۔ فرض کر لو اگر کوئی آ جاتا ہے تو سن لیجئے، وہ بے وقوف آدمی ہوگا جو جنوری، فیبروری اور اس میں سے کسی مہینے کے اندر روزے کو مقرر کرے گا۔ یہ تحقیق میں نے 23 مارچ 1988 میں لکھی تھی، 1988 کے اندر، جو طلبہ آپ کو سنا رہا۔ یہ عکس دیکھیں، یہ کاغذ 1988 کا ہے، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں لکھ لیا کرو۔ علامہ راغب حسین نیمی مدث اللہ علیہ جو جامعہ نیمیہ کے اب مفتی ہیں، وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو جب میں پاکستان گیا تو انہوں نے استقبالیہ دیا، تو مجھ سے پہلے میرا تعارف کراتے ہوئے حضرت احمد تو میرا بھی، وہ یہ بول رہے تھے
کہ مختار شاہ کو جہاں ڈھونڈنا ہوتا تھا تو پتہ ہوتا تھا کہ وہ لائبریری میں بیٹھا ہوگا. یہ 1988 میں جامعہ نعیمیہ میں ہی تھا، اسی سال میں کہیں فارغ ہو گیا. بات کو سمجھ میں آئی کہ جنوری اور فیبروری میں، مارچ میں اس میں کیوں نہیں فرض ہوا، یا آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ماہ رمضان میں رکھ رہے ہو تو سن لو. اب عقل چاہتی ہے کہ روزے جنوری میں یا مارچ میں ہوتے، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے اور مساوات کا علم بردار ہے. سورج کا ماہ مقرر کرنے سے ان دو اوصاف پر زد پڑتی، عالمگیر نہ رہتا، مساوات نہ ہوتی. کیوں؟ خط استوا کے لحاظ سے زمین نصف کرۂ شمالی اور نصف کرۂ جنوبی میں بٹی ہوئی ہے. ان دونوں کروں میں ایک ہی وقت میں موسم مختلف ہوتا ہے، یعنی نصف کرۂ شمالی میں گرمی ہے تو نصف کرۂ جنوبی میں سردی ہوگی. مثلا جون کے ماہ میں آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، بولیویا یہاں سرد ہوں گے دن، اور یہی جون کا مہینہ مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، مصر، پاکستان، ہندوستان، اٹلی، موراکو وغیرہ میں شدید گرمی ہوگی. تو مہینہ جون ہی ہے، لیکن آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ میں ٹھنڈا ہے. اور یہ مہینہ جون ہی ہے، یہ نارتھ افریقہ، مصر، پاکستان، ہندوستان میں گرم ہے. تو اگر انگریزی کے حساب سے روزے مقرر ہوتے تو آدھی دنیا ہمیشہ کے لیے سکون میں اور آدھی دنیا ہمیشہ کے لیے تکلیف میں ہوتی. معلوم ہوتا کہ اسلام کا بانی دنیا کی ساخت کو نہیں جانتا، اسے بے خبر ہے. قمری ماہ مقرر کرنے میں مساوات ہے، اور ماہ رمضان 36 سال کے اندر کرۂ جنوبی اور کرۂ شمالی میں ہر انگریزی ماہ سے گزر جاتے ہیں. میں تجوید پڑھتا تھا جب جون میں آئے تھے، پھر میں یہاں امریکہ آیا تو پھر جون میں آئے. تو سورج کا سال 365 دن کا ہوتا ہے اور چاند کا سال 355 دن کا ہوتا ہے. چاند زمین کے گرد اپنا چکر 29 روز 12 گھنٹے 22 منٹ 208 سیکنڈ میں پورا کرتا ہے. یہ پھر گھومتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ 36 سال کے اندر سارے مہینوں کے اندر چاند کے ماہ میں فائدے ہیں. شمسی سال کے مہینوں کے لیے جنتری وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر بندہ جنگل میں یا شہر سے دور ہے تو ایک تاریخ بھول گیا تو گیا، مگر قمری ماہ کا مسئلہ ہی جدا ہے. یوں دیکھو، اندازہ لگا لو. تو سمجھ آ گئی آپ کو کہ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ ہم چاند کے حساب والے مہینے میں، جس کو طبعی کہتے ہیں، اس میں رکھیں گے، اصطلاحی مہینے کے اندر نہیں رکھیں. اب آ جائیے ماہ رمضان کے وظائف اور اعمال. سب سے پہلے تو آپ نے چاند دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو گواہیاں ایسی مضبوط ہونی چاہیے. ہاں، تو یہ باقی اس نے کہا، اس نے کہا، اس ویب سائٹ میں ہے، اس ویب سائٹ میں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے بہت خیال رکھو بھائی، آپ کی لیلۃ القدر کا مسئلہ ہے، آپ کے روزوں کا مسئلہ ہے. بھنڈی لینے جاتے ہو تو بہت تحقیق کرتے ہو، سبزی لینے جاتے ہو تو بہت تحقیق کرتے ہو. میں نے یہاں دیکھا نا، جب میں کبھی سبزی لینے گھر کے لیے جاتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ایک بھنڈی کو وہ بندہ چیک کر رہا ہوتا ہے. یار حد ہو گئی. تو یار دین اتنی بھنڈی سے بھی سستا ہو گیا دین. اب چاند تلاش کرو تو آپ کو چاند نظر آیا، اللہم اہلہ اللہم اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما یحب ربنا ویرضی ربنا وربک اللہ. چاند کے مسئلے میں خوب غور کرو. اب اس کے بعد جب چاند کنفرم ہو گیا ہے، اب آپ کو تراویح پڑھنا ہے. تو جب کنفرم ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویح ادا کرو. اس ٹاپک کے اوپر میں 1 گھنٹہ 45 منٹ کا لیکچر دے آیا ہوں، 196 نمبر ہے، اسے سن لیں. اب میں یہاں نہیں بیان کر رہا تراویح کیا ہے. پھر تہجد لازمی کر لینی، عادت ڈال لو، لطف آئے گا آپ کو. طلبہ خاص طور پہ آپ لوگ جو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ ہے سحر گاہی، صبح کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لو بس، پھر دیکھو علم کیسے آتا. تہجد پڑھی، اب آگئی سحری. سحری ضرور کرے. مسلم شریف کتاب الصیام میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بینا صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. یہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزے رکھنے میں ایک فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سحری ہے. سحری کا کھانا ہے، وہ نہیں کھاتے. تو سحری کرنی ہے، چاہے ایک گھونٹ جو ہے وہ آپ لیجیے. اس عمل میں برکت ہے، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بخاری اور مسلم ترمذی نسائی میں ایک فرمان ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ. سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے، یعنی روٹی کھانے میں برکت. وہ جو روزے کے لیے آپ کھا. تلاوت قرآن ماہ رمضان کے اندر
ان قرآن الفجری کانا مشہودا، سورہ اسراء آیت نمبر 78۔ یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ سمجھانے کے لیے میں یوں ترجمہ کرتا ہوں کہ فجر کے وقت قرآن پڑھو، اس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، یہ آپ کی رپورٹ بناتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس وقت قرآن زیادہ سمجھ میں فجر کی نماز ادا کریں، وقت ہو تو وہیں بیٹھے رہیں۔ یہ میں ماہ رمضان کا آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی لمحہ بس کوشش کرو بیزی رہو بیٹھے رہو، وہی اشراق کی پڑھ کر پھر جاؤ، دیکھنا پھر کیا نظارے آتے ہیں۔ افطاری کریں اور کروائیں، سٹارز کا ویٹ نہیں کرنا آپ نے، سورج غروب ہو جائے 3 منٹ جو ہے اس میں ایڈ کیجیے اور روزہ کھولیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور مغرب کی نماز سے پہلے روزہ کھولتے تازی کھجور کے ساتھ، یہ میسر نہ ہوتی تو خشک کھجور کے ساتھ، اگر یہ بھی میسر نہ ہوتی تو پانی پی کر۔ تو کھجور جو ہوتی ہے وہ ایمرجنٹ انرجی ہوتی ہے، کیپسول ہے وہ، اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر وہی لیں، اور کوشش کریں کہ مدینے کی کھجور مل جائے۔ ویسے تو مدینہ شریف کی کھجور ملتی نہیں ہے، وہ باغ سے ہی غائب ہو جاتی ہے، تو اندر کی۔ اب جب آپ افطاری کر رہے ہو تو آپ اس وقت دعا قبول ہوتی، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پکوڑے مل جائیں گے، سموسے مل جائیں گے، سارا کچھ مل جائے گا، اس لڑائی جھگڑ پکڑ دھگڑ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اس وقت دعا قبول ہوتی۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وقت افطاری الفاظ بول سکتے ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب الصوم میں معاذ بن زہرہ سے حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا تو یہ کہا، اللہم اللہ کا سمتو وعلا رزق کا افطار، تو بھائی اتنی الفاظ ہیں جو مجھے ملے۔ کس کتاب میں ہے طلبہ؟ مشکات المصابیح کتاب الصوم، معاذ بن زہرہ میں، انہوں نے بھی۔ اچھا طلبہ ایک اور، البانی نے مشکات المصابیح میں اس کو حسن کہا ہے، اور ابو داؤد میں سیم اسی حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو بتا دوں نا، پیچھے بات چلی تھی۔ کھانے پینے میں اعتدال رکھیں تاکہ آپ کے تمام اعضائے رئیسہ، دماغ، دل، جگر، گردوں کو آرام کا موقع ملے، اور آپ پر بھوک کی شدت طاری ہو تاکہ بھوکوں کی تکلیف کا احساس ہو۔ اور اگر آپ نے 4 پراٹھے صبح کھا لیے اور رات کو بھی آپ نے مسجد کا سارا بچا ہوا سارا جتنا وہ کھا لیا، تو اگر آپ ایک روزے سے زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کو گر بتا رہا ہوں، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تھوڑے پیسے بھی آپ کے پاس، روزہ کھلواؤ دوسرے کا، چاہے آدھی کھجور دے کے، لیکن ہو تم لاؤ اپنے پلے سے کھجوریں، چیز جو بھی لاؤ۔ یہ بڑے ٹرک کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، کوشش کرو کہ دوسرے کا روزہ کھلو، نہیں تو چیزیں رکھی ہوئی آگے وہاں آئی ہیں، وہی دوسرے کے آگے رکھتے جاؤ اگر پاس نہیں۔ تو ہمارے ہاں افطاری کا رواج تو ہے، ساحری کا رواج کہیں نہیں ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساحری میں بھی ساتھیوں کو ساتھ بٹھایا، تو ساحری کا بھی رواج ڈال، اور کچھ نہیں ہے۔ اب کون آئے گا اس ٹائم، جی وہ تو آتا ہی کوئی نہیں ہے، تو اعتکاف تو آپ کے محلے میں بیٹھتے ہیں نا، مسجد میں بیٹھے ہیں، تو اعتکاف جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کے روزہ رکھواؤ بھی اور روزہ کھلواؤ بھی۔ وہ کھلوانا اور رکھوانا، اللہ اکبر جل شانہ، اس کے روزے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں جتنی بہنیں بیوی ہیں، یہ تو جناب گھر بیٹھے پتہ نہیں کتنے بندوں، جتنی فیملی کے بندوں کی یہ کھانا پکا رہی ہوتی ہے نا، ساروں کے روزوں کا ثواب یہ بھی لے لیتی ہیں تو بیٹھے بیٹھے۔ ہم نے ایک روزہ رکھا ہے اور جس بیوی نے کچن میں کھانا پکایا ہے اور روزے کھلوائے ہیں، ساروں کے روزوں کا ثواب لے گی۔ تو اس لیے بیویوں تنگ نہ ہوا کرو، مشکل تو ہے، روٹی پکانا آسان تو نہیں، چائے پکانا اتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تمہیں بہت اجر دے گا، خاص طور پہ جو تم ماہ رمضان کے اندر خاوند کی، بچوں کی، ان کی سحری اور افطاری کا انتظام کرتی ہو۔ خدا تعالیٰ تم سب کو صحت تندرستی کے ساتھ طویل زندگی دے۔ اب لیلۃ القدر آ گئی اس کے اندر، جو ہی آپ 21 رمضان کی افطاری کر لیں تو کوئی نفل، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ شروع ہی سے ہی کوئی نفل نہ چھوٹے، لیکن اب تو پکے ہو جاؤ بھائی صاحب، کوئی بھی نفل آپ نے سنا ہوا ہے پڑھیے، اور سنن تو چھوڑنی نہیں، سنن پکی، فرائض تو پکے، اس کی تو میں بات ہی نہیں کروں، تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی روزہ دار چھوڑے گا۔ ہر رات عبادت میں مشغول ہو جائیں جب 21 ہو گئی ہے، تراویح نہیں چھوڑنی، 20 پڑھ، کسی کا دھیان نہیں دینا کہ کوئی کہہ رہا ہے 8، کوئی کہہ رہا ہے کچھ، دھیان نہیں دینا، نفل پڑھتے جاؤ۔ من قام رمضان، جو بھی کھڑا ہوا جس نے قیام کیا ہے، زیادہ سے زیادہ نفل میں بزی ہو جاؤ۔ آپ وہ میرا ٹاپک تراویح سنو گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اور تہجد، کوئی نفل، اشراق کے ہیں، چاشت کا ہے، اوابین کا ہے، کسی صورت مس مت کرو۔ آپ لیلۃ القدر کو پالو گے، محسوس کرو گے اسے۔ بہترین طریقہ بتاتا ہوں، صلاۃ و تسبیح، کوئی بات نہیں، محنت کیے بنا نہیں ملتا، آسانی نہیں ڈھونڈو، صلاۃ و تسبیح
اب 21 کے بعد روز شروع ہو جاؤ، اللہ اکبر جل شان ہو، آخری عشرے میں، رات کے دوسرے حصے میں اسے ضرور پڑھو۔ اب اس کے کیا فوائد ہیں؟ میرا صلاۃ و تسبیح کے اوپر ہی ہے، حصہ ہے لیکچر 213 نمبر لیکچر کا حصہ سنیے گا ضرور۔ اب اس کے بعد فطرانہ ہے۔ بخاری شریف میں یوں لکھا ہے، کتاب الزکوٰۃ میں ابن عمر کہتے ہیں کہ فرض النبی صدقۃ الفطر، حضور نے فرض کیا، لازم قرار دیا فطر۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ سب پہ لازم ہے، غلام پہ بھی لازم ہے فطرانہ۔ دیکھیں غلام حالانکہ بڑا مجبور ہوتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر، غلام پہ صدقہ نہیں ہے لیکن فطر کا صدقہ اس پہ بھی ہے۔ صحابہ کرام عید سے 1 یوم 2 یوم پہلے دے دیتے تھے۔ اب آپ بھی دیکھ لیجیے، آپ اس سے پہلے بھی دے سکتے ہو۔ 2.25 سیر گندم پر ہیڈ، گھر کے جتنے افراد ہیں آپ کو دینا ہے فطرانہ۔ اور اب یہ دیکھنا ہے، اب جو امریکہ میں اور کینیڈا میں جو لوگ ہو، یہ جہاں سے تم لوگ کھا رہے ہو خرید کر، وہی پرائس دینی ہے 2.25 سیر گندم کی۔ جی یہ نہیں ہے کہ آپ رہے امریکہ میں رہے اور روزے یہاں رکھے ہیں اور فطرانہ تم ادا کرو پاکستان میں، یعنی پاکستان میں کا مطلب یہ کہ اس کی پرائس، یا ڈھونڈو پورے ملکوں میں سے کون سا ملک ہے کہ جہاں فطرانہ سب سے سستا ہو۔ نہیں، جو آپ نے پورا مہینہ کھایا، جس جگہ کھایا وہاں سے ڈھونڈنا ہے آپ نے کہ وہاں فطرانہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آگے جا کے 3 لاکھ بن جاتا ہو، جو مرضی بن جاتا ہو۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جب تک آپ فطرانہ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے روزے لائن میں لگے رہیں گے۔ کبھی آپ نے لائن دیکھی ہے کینیڈا کے بارڈر پہ، سعودی عرب کے بارڈر پہ؟ میں نے دیکھی ہیں لائنیں۔ میں ایک دفعہ دبئی سے آیا تھا سعودی عرب، جناب پوری رات گزر گئی تھی۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب تک وہ کلیئرنس نہیں دیں گے یہ کراس نہیں کرے گا بارڈر، تو روزے لائن میں لگے رہیں گے۔ اب جس کا فطرانہ جو ہے وہ گیا ہے، تو اس لیے مسلمانوں پہلے ہی دے دو، زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ عید کے بعد دو گے تو پھر ثواب صرف صدقے کا ہی ہے، تو آپ کو پہلے دینا۔ اب دیکھیے کہ اب امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں، یہ اگر $10 پر ہیڈ دے رہا ہے تو یہ اس کے ملک میں جا کے زیادہ ہو جائیں گے، تو یہ پہلے ہی پہنچا دیں تاکہ وہ بیچارہ کپڑے خرید سکے، وہ بیچارہ جوتا خرید سکے۔ تو اب آ جائیے ماہ رمضان میں چنیدہ واقعات۔ یکم رمضان المبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے۔ ان حاذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ الاعلیٰ 18 اور 19۔ رمضان کی 2 تاریخ اور 702 ہجری مارکہ شق حب، یہ دمشق کے اندر ایک میدان ہے، یہ ہوا۔ سلطان مصر، یہ جنگ جو تھی یہ سلطان مصر ناصر محمد بن کلاوون اور قطرو شاہ کے درمیان لڑی گئی تھی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی۔ 11 ہجری کے رمضان کی 3 تاریخ تھی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ 100 نمبر لیکچر پہ میں بیان کر رہا ہوں، ضرور سنیے گا۔ 53 ہجری کے رمضان کی 4 تاریخ کو زیاد بن ابی ہے، زیاد اپنے ابے کا بچہ، کہا جاتا ہے کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، ایک لونڈی سے، یہ کوفہ میں مرا۔ ابن و زیاد اسی کا بیٹا ہے جس نے حضرت امام مسلم بن عقیل اور امام حسین، واقعہ یاد آ گیا آپ کو۔ 253 ہجری کے رمضان کی 6 تاریخ تھی کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ 8 نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کر آیا ہوں، سنیں بھی اور ان کے مزار پر حاضری دی ہے تو آپ زیارت بھی کر لیں۔ 1436 ہجری کے رمضان کی 9 تاریخ تھی کہ مصر کے مشہور قاری حافظ محمد نبہان بن حسین کا وصال ہوا۔ پیدا سیریا میں ہوئے، پڑھا انہوں نے مصر میں، پڑھایا انہوں نے مکہ میں، اور وہیں ان کا وصال ہو گیا۔ آپ کی تجوید و قرات کے اوپر 16 کتابیں ہیں۔ 1422 ہجری کے رمضان کی 10 تاریخ تھی کہ فرقہ گوریا کا بانی ریاض احمد گوہر شاہی کا دیہانت ہو گیا۔ 95 ہجری کے رمضان کی 11 تاریخ تھی کہ سعید بن جبیر کا قتل ہوا۔ تفصیل جاننی ہو تو لیکچر نمبر 202 پہ میں بیان کرایا۔ 13 ہجری کے رمضان کی 12 تاریخ تھی کہ مارکۃ البویب ہوا۔ 145 ہجری کے رمضان کی 14 تاریخ تھی کہ ابو عبداللہ محمد النفس الزکیہ نے مدینہ میں خلافت کا اعلان کر دیا۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور سے مقابلہ ہوا، آپ مدینہ میں ہی شہید ہو گئے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کا بڑا ساتھ دیا، مالی بھی اور کولی بھی۔ 208 ہجری کے رمضان کی 15 تاریخ تھی کہ ملکہ مصر حضرت سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ علیہا کا وصال ہوا۔ تفصیل سننی ہو اور مزار کی زیارت کرنی ہو تو 205 نمبر لیکچر سنی، میں خود حاضر ہوا وہاں، حبیب پاک کے قدموں پہ اس سگ نے حاضری دی۔ 845 ہجری کے رمضان کی 16 تاریخ تھی کہ مشہور مسلم مورخ ابو العباس احمد بن علی المقریزی الوی مصری کا مصر میں
قاہرہ میں وصال ہوا۔ 2 ہجری کے رمضان کی 17 تاریخ تھی کہ غزوہ بدر الکبریٰ ہوئی۔ 1357 ہجری کے رمضان کی 18 تاریخ تھی کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک مر گیا۔ 40 ہجری کے رمضان کی 19 تاریخ تھی جب ابن ملجم لعین نے حضرت علی پر وار کیا مسجد کے اندر، میں وہ جگہ دے کر آیا ہوں۔ 8 ہجری کے رمضان کی 20 تاریخ تھی کہ مسلمانوں کا مکہ پہ بھی مکمل کنٹرول ہو گیا۔ 40 ہجری کے رمضان کی 21 تاریخ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تفصیل کے لیے 142 نمبر لیکچر جو ہے وہ جا کر پلے لسٹ سے سن لیجیے۔ 282 ہجری کے رمضان کی 22 تاریخ تھی کہ 18واں عباسی خلیفہ جعفر المقتدر باللہ پیدا ہوا۔ 273 ہجری کے رمضان کی 22 تاریخ تھی کہ امام ابن ماجہ کا وصال ہوا۔ 26 ہجری کے رمضان کی 23 تاریخ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید شام کے ایک قصبہ الماترون میں پیدا ہوا۔ تو یہ یزید جو ہے یہ سیریا میں پیدا ہوا۔ 658 ہجری کے رمضان کی 25 تاریخ تھی کہ مارکہ عین جالوت ہوا۔ یہ ہلاکو خان اور سلطان قطز کے درمیان ہوا ہے۔ تو طلبہ یہ قطز ہے، کاف کے اوپر ہی پیش اور تا کے اوپر ہی پیش ہے، کہ کتاب کے اندر نہیں ایسا لکھا ہوا۔ 762 ہجری کے رمضان کی 26 تاریخ تھی کہ مشہور محدث علامہ مورخ محمود بن احمد المعروف بدر الدین العینی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ 1366 ہجری کے رمضان کی 27 تاریخ تھی کہ پاکستان آزاد ہوا۔ حکمران آزاد ہیں، عوام آج بھی غلام ہے اور قیدی ہے۔ 808 ہجری کے رمضان کی 28 تاریخ تھی کہ مشہور فلسفی مورخ عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون مصر میں وصال ہوا ان کا۔ 384 ہجری کے رمضان کی 30 تاریخ تھی کہ قرطبہ میں امام حافظ محدث مصنف ابن حزم الاندلسی جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ ماہ رمضان المبارک میں بڑے مارکے ہوئے، اس لیے اس ماہ کو شہر الجہاد بھی کہا جاتا ہے۔ بات طویل ہوگی طلبہ۔ روزہ سب کو نئی زندگی بخشتا ہے، جانوروں کو، درختوں کو بھی، جو بھی عمل کرے۔ حج میں اور رمضان میں فرق میرے والد گرامی حضرت طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے تھے۔ پہلے ان کے ذرا مزار کی زیارت کر لیں۔ فرمایا کرتے تھے حج میں تم مہمان ہوتے ہو اور ماہ رمضان تمہارا مہمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے روز گریہ زاری کرتے تھے کہ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے مہمان آیا تھا، نامعلوم راضی گیا کہ ناراض۔ حج بھی سخی ہے اور رمضان بھی سخی ہے۔ جو حج کرتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ حج گھر میں بلا کر فیض دیتا ہے اور ماہ رمضان گھر میں آ کر فیض دیتا ہے۔ رمضان کریم۔ مسلمانوں، آج کے دور میں بہترین دوائی روزہ ہے۔ جسم بھی ٹھیک رہتا ہے اور روح بھی۔ روحانی ترقی کرنی ہے تو 2 فاسٹ لینز ہیں، نفل پڑھنا اور روزہ رکھنا۔ الفاتحہ ان کے لیے جن کا وصال ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں